یہ جتنے بھی بابو بیٹھے ہوئے ہیں the government will have no money to pay their salaries, اور انہوں نے بھی ریٹائر تو ہونا نا ہر بندے نے, اور جو ریٹائرڈ ہیں ان بیچاروں کا تو قصور ہی نہیں ہے. they will have no money کہ ان کو پینشن دے سکیں. تو کین یو امیجن ہاسپٹلس ہمارے آلریڈی چوکھا لا کے یہاں پہ اور وہ خرچتے ہیں, اور پھر وہ یہاں پہ پاور کے لیے یا اس کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں اس پیسے کو. تعلقات بھی بناتے ہیں. ہم لوگوں کو جو ہے ہم فور کاسٹنگ نہیں کرتے نا کہ آئندہ کیا ہونا ہے. ہوگا یہ کہ مین پاور جو ہے ایوری پاسنگ ڈے اس کی ضرورت کم ہوتی جائے گی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے. اٹس ناٹ ٹو فار کہ آپ کی بسز وداؤٹ ڈرائیور ہوں گی, اور بکنگ اور جتنے بھی سیلس مین, وہ کانسیپٹ ختم ہو جائے گا ریٹیل میں بھی کہ بھئی ہم نے امریکہ کو دیکھ لیا ہے, ہمارے پاس ڈگری ہے, اب ہم جو ہیں وہ کریں گے. ان کو بیسک چیزوں کا نہیں پتا کہ کیمپس کے باہر وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور ہمارے کیمپسز میں کیا ہو رہا ہے. ویلکم ٹو خیالی ڈائلاگ. ہمارے آج کے گیسٹ ہیں ایک کالمسٹ اور فارمر انفارمیشن منسٹر. ان کا نام ہے احمد وقاص ریاض. آج ان سے گپس لگائیں گے. ہیلو احمد صاحب, کیا حال ہے آپ کا؟ بالکل آئی ایم فائن, شکریہ جی. ویلکم وقاص صاحب, السلام علیکم. آپ کو میں احمد صاحب کہوں کہ وقاص صاحب کہوں؟ دیٹس فائن جی, آپ وقاص کہہ لیں, احمد وقاص کہہ لیں جی. کچھ کیسے ہیں اور آج کل کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, میں تو بالکل ٹھیک ہوں, اور میں لکھ رہا ہوں کافی عرصے سے, کافی سالوں سے. پہلے میں یونائٹڈ اسٹیٹس میں رہا ہوں, پڑھا بھی ہوں, خیر وہ پرانی بات ہے. اس کے بعد رہا ہوں وہاں پہ بھی, لکھنے کا شوق تھا. اٹس ناٹ مائی پروفیشن دو, تو وہ وہاں پہ بھی لکھتا رہا ہوں, اردو نیوز پیپرز میں بھی, انگلش میں بھی. پھر میں پاکستان آ گیا, اور پاکستان میں بھی کافی سالوں سے لکھ رہا ہوں انٹرنیشنل افیئرس پہ, لوکل پالیٹکس پہ, اینڈ سوشل ایشوز پہ جی. تو اب زیادہ ٹائم وہ ہوتا ہے ان چیزوں پہ لکھنے کا, یا پھر ٹریولنگ ہوتی ہے ٹو یو ایس اے اینڈ بیک. سنس مائی فیملی, بچے وہاں پہ ہیں, تو آئی ہیو ٹو کم اینڈ گو آل دا ٹائم جی. اچھا, تو کب آپ یہاں پہ موو ہوئے؟ یہ تو جی اٹس مینی ایئرز بیک, مور دین 10 years, 10-12 years جی. تو وہ اب یہ ہے کہ جس طرح سے کافی لوگ جو ہیں ایٹ مائی ایج, ان کا جو ہے جن کے بچے باہر ہیں, تو ان کا یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہاں بھی ٹائم دینا ہوتا ہے اور یہاں بھی دینا ہوتا ہے. نہ پاکستان ان سے چھوٹتا ہے, اور نہ یو ایس سے وہ جان چھڑا سکتے ہیں جی. آئی تھنک دس از دا بیسٹ پلیس ٹو بی. اس بہانے دونوں جگہ چکر بھی لگتا رہتا ہے, اینڈ یو آر ناٹ اسٹک اینی ویئر. یو آر رائٹ. لیکن اس میں ایک جو ہے وہ جب آپ وہاں سے ہو کے آتے ہیں, ان کا سسٹم, ان کے طور جو طریقے ہیں, اور دوسری چیزیں, اینڈ وین یو سی تھنگس ہاؤ تھنگس ہیپن ہیئر, تو یو گیٹ فرسٹریٹڈ. تو میں لکھتا بھی ان چیزوں پہ ہوں کیونکہ ہم دیکھتے وہاں پہ سسٹم ہے, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ وہی چیزیں یہاں پہ اپلائی کریں. اور انفارچونیٹلی ہمارے لیے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. اینڈ آئی بین ڈوئنگ اٹ, لاٹ آف پیپل آر ڈوئنگ اٹ ٹو ایجوکیٹ پیپل کہ کس طرح سے آگے بڑھنا ہے, کس طرح وہ لوگ آگے بڑھے تھے, اور کس طرح ہم نے پازیٹیو طریقے سے آگے بڑھنا ہے جی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن لوگوں میں بھی تو کوئی تھوڑا فرق ہوگا نا, کہ وہاں کے لوگوں میں اور ہمارے لوگوں میں بھی تھوڑا فرق ہوگا. عمران صاحب, آئی ڈونٹ تھنک سو. ہمارے جو ہیں بخاری صاحب بھی وہاں پہ رہے ہیں, ہمارے لوگ جو ہیں دے آر پرفارمنگ ویری ویل. ینگ جنریشن بھی, اس سے پہلے والے بھی. تو وہی لوگ جو یہاں پہ کام نہیں کرتے یا وہ چیزوں کو فالو نہیں کرتے, وہ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ آؤٹ پرفارم کرتے ہیں. ہمارے ڈاکٹرز دیکھ لیں, انجینئرز دیکھ لیں, وہ تو ایک پرانی لاٹ تھی. جو اب سیکنڈ یا تھرڈ جنریشن ہے وہاں کی, وہ اس کمپٹیشن میں بالکل نیک ٹو نیک ہے ان کے ساتھ, اور وہ بہت اچھی جابز اور اچھی پلیسمنٹس پہ ہیں سارے کے سارے. اینڈ اٹس ویری انکریجنگ کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ وہاں پہ, میں یورپ کا مجھے نہیں زیادہ پتہ, لیکن نارتھ امریکہ میں دے آر ڈوئنگ ویری ویل. اور یہ وہی ہیں جو یہاں سے گئے ہوئے ہیں سارے, یا ان کے بچے ہیں. تو اس لیے کیا ریزن ہے آپ کے خیال سے کہ وہاں جاتے ہیں تو ایکسیل کرتے ہیں, اور یہاں پہ رہتے ہیں تو وہ دے آر ناٹ پرفارمنگ ایز ویل؟ ویل, میرا خیال ہے وہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ ہے کہ ہوپ. آپ کو
یہ آپ اسکول میں ہیں, کالج میں ہیں, ٹیکنیکل ایجوکیشن میں, آپ کو یہ پتہ ایک ہوپ ہے آپ کو کہ آپ آگے بڑھ سکیں گے وداؤٹ ڈسکریمنیشن, اور آپ ایکسیل کریں گے اپنی چیز میں. وہ جو ہے ایک میجر فیکٹر ہے. وہاں پہ جو بچہ یا بچی کام کر رہا ہے یا پڑھائی کر رہا ہے, اس کو یہ پتہ ہے کہ مجھے کمپٹیشن میں یہاں پہ بالکل برابری کی سطح پہ ٹریٹ کیا جائے گا. پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ نہیں ہے. ڈس اپوائنٹمنٹ بہت ہے. اور دوسرا دیر آر لاٹ آف تھنگس, ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے اور بڑی چیزیں ہیں. تو وہ یہاں کا یوتھ جو ہے وہ مایوس ہے, اور وہ مایوسی دور کرنے کے لیے نہ گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے, نہ پولیٹیشنز کچھ کر رہے ہیں, نہ جو لوگ ہیں پوزیشنز پہ ہیں, دے آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ. اینڈ دس از ویری الارمنگ کہ یوتھ جب مایوس ہو جائے گی تو قوم ترقی نہیں کر سکے گی. جی, ایک سینگ ہے کہ when a flower doesn't blossom, you don't fix the flower, you fix the environment around it. یس دیٹس واٹ آئی ٹھیک ہے, ہیو. تو آئی تھنک یہی والا چکر ہے. ہماری انوائرمنٹ اتنی خراب ہے کہ پھول تو سارے ہی ہیں, we're full of talent, we're full of potential, لیکن the environment is so messed up, so when they go in a different environment جو ان کو سپورٹ کرتی ہے, جو ان کو انکریج کرتی ہے, جیسے آپ نے ہوپ کی بات کی, ان میں ہوپ بھی ہوتی ہے, وہ changes their entire mindset. So I think that allows them to blossom and bloom. اب وہ بھی ہے سلمان صاحب. دوسرا اپرچونیٹیز بھی ہیں نا وہاں پہ. وہ ملک جو ہیں ان کا جو سسٹم اس قسم کا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ریسورسز اتنے ہیں وہاں پہ. ہماری تو لمیٹڈ ریسورسز ہیں, لیکن ود دیز لمیٹڈ ریسورسز بھی اگر ہم اپنی یوتھ کو یا لوگوں کو فوکس کریں کہ کون سی چیز, میں اس پہ لکھتا بھی رہا ہوں کہ کچھ فیلڈز ایسی ہیں کہ جن میں آپ اچھی طرح ایکسیل کر لیں, آپ ایجوکیٹ ہو جائیں, آپ ایکسپرٹ ہو جائیں, تو یو کین میک لاٹ آف منی, اپنا فیوچر بنا سکتے ہیں یہاں بیٹھ کے بھی. یو ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو یو ایس اے اور کینیڈا اور برٹن اور ناروے. آپ یہاں رہ کے بھی آپ آئی ٹی کی فیلڈ ہے, بے شمار ہیں, میڈیکل کی فیلڈ ہیں. یہ دو فیلڈز ایسی ہیں کہ جن پہ میرا خیال ہے ہونا چاہیے بہت زیادہ. اور ہمارا ایجوکیشنل سسٹم انفارچونیٹلی اس میں ڈگریاں تو ہیں بے تحاشا, لیکن وہ ڈگریاں کسی کام کی نہیں ہیں. اینڈ دیٹس موسٹ فرسٹریٹنگ کہ میں نے دیکھا پچھلے دنوں میں کہ ایک بچی ہمارے ایک دوست کے آفس میں کمپیوٹر پہ وہ گرافک ڈیزائننگ کر رہی تھی. اینڈ دین میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری کوالیفیکیشن کیا ہے. شی سیڈ کہ اس نے سوشل سائنسز میں ایم فل کیا ہوا ہے. اینڈ آئی واز لائک ایم فل از Like almost PhD, بہت right? ایک بڑی ڈگری ہوتی ہے, آنریبل ڈگری, اور اس کو اپنی فیلڈ میں جاب نہیں ملی. دین پرابلی شی ہیڈ 6 months ڈپلوما اور سم تھنگ. اس کے بعد وہ گرافک ڈیزائننگ میں آ کے اس کو جاب ملی ہے اور وہ کر رہی ہے. تو ہمیں شروع سے ہی فوکس کر لینا چاہیے کہ بجائے ایم اے, ایم فل, پی ایچ ڈی فارسی میں, اردو میں, یا جغرافیے میں, یا معاشرتی علوم میں, یا دیر آر سو مینی فیلڈس کر کے آپ کا آگے جو ہے آپ کہاں پہ کھپائیں گے ان کو. آپ ٹوٹلی اگر آئی ٹی میں یا میڈیکل میں نہیں آ سکتے, دا لیسٹ یو کین ڈو, آپ بھی وہاں پہ رہیں. آپ کو پتہ ہے آپ کوئی بھی ڈگری کریں اس میں آپ ساتھ کچھ ریکوزٹ کورسز ہوتے ہیں, تو آپ آئی ٹی کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں کہ آپ ایم اے کسی چیز میں کر رہے ہیں, آپ کو آئی ٹی کی بھی ساتھ کلاسز لینی ہوں گی. آپ اس طرف تو آئیں نا. اور یہ کام جو ہے یہ ان بچوں کا, اسٹوڈنٹس کا نہیں ہے, یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ڈیسیژن میکرز, یہ ان کو کرنا چاہیے. بٹ ان لوگوں کے ذہن میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں. وہ ڈے ٹو ڈے کر رہے ہیں, بیکاز دا مومنٹ ان کے بچے ہائی اسکول کرتے ہیں, دے گو ٹو فارن یونیورسٹیز, تو دے ڈونٹ کیئر. آئی تھنک کہ یہ مسئلہ کافی خراب ہے. ایک تو ایجوکیشن سسٹم جو ہے پوری دنیا میں وہ ایک ہی جیسا ہے, مطلب وہ پرانے وقتوں کا چلتا آ رہا ہے اور اس میں کوئی زیادہ چینجز نہیں ہوئے, جس کی وجہ سے چاہے وہ یہاں پہ ایجوکیشن ہے, چاہے پرائیویٹ اسکولس میں ہے, چاہے پبلک اسکولس میں, اٹ ڈزنٹ میٹر, بٹ اٹ از ان سورٹ آف آؤٹ ڈیٹڈ, جسے کہتے ہیں ایک آؤٹ ڈیٹڈ سلیبس ہے, ایک آؤٹ ڈیٹڈ میتھڈ ہے آف ٹیچنگ. اور وہاں کے بھی جو ہیں سارے تو نہیں آبویسلی پڑھ کے کالجوں میں جاتے ہیں, there's a very small percentage جو ایکچولی ڈگریز لیتے ہیں ہائی اسکول کے بعد. اور یہاں پہ بھی دیکھ لیں آپ, ایسے ہی ہے, زیادہ تر جو ہیں لوگ کرنا تو چاہتے ہیں, ڈگریز لے لیتے ہیں, بٹ لائک یو سیڈ کہ اس کے بعد اس کا کیا کریں. اب آپ یہ بتائیں, بیکاز دنیا اب کافی چینج ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا آ رہی ہے,
جس کے اندر بہت ساری جو جابس ہیں وہ ویسی چلی جائیں گی. سو اب اس کا اب یہ تو آ ہی رہا ہے, وی کی ناٹ اسٹاپ دس, اور یہ جیسے وہاں آئے گا ویسے یہاں پہ آ جائے گا. سو یہاں پہ آلریڈی ہمارے پاس لوگ, جیسے آپ نے کہا, جابس نہیں ہیں, تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ ویل دس از ویری الارمنگ. ہم لوگوں کو جو ہے, ہم فور کاسٹنگ نہیں کرتے نا کہ آئندہ کیا ہونا ہے. ہوگا یہ کہ مین پاور جو ہے ایوری پاسنگ ڈے اس کی ضرورت کم ہوتی جائے گی. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گئی ہے. اٹس ناٹ ٹو فار کہ آپ کی بسز وداؤٹ ڈرائیور ہوں گی, اور بکنگ اور جتنے بھی سیلس مین, وہ کانسیپٹ ختم ہو جائے گا ریٹیل میں بھی. اب ہم لوگ یہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں انفارچونیٹلی کہ ہماری یوتھ ہے, ہمارے پاس جو ینگ ایج کی پاپولیشن ہے, وہ ہماری جو ہے وہ دنیا میں پاپولیشن کم ہو رہی ہے, تو ہم اس گیپ کو ہم کور کر لیں گے. وی کین گو دیئر اینڈ وی کین. لیکن ہوگا یہ کہ وہاں بھی ڈیمانڈ سپلائی کی بات ہے نا جی, تو وہ باہر بھی ڈیمانڈ ختم ہو جائے گی, اور یہاں پہ ہم ٹرانسفارم نہیں ہوئے ہوں گے, اور ہماری پاپولیشن کنٹرول میں نہیں ہوگی, تو اٹ ول بی اے ڈیزاسٹر, جو کہ ان کو ابھی سے سوچنا چاہیے. بات یہ ہے کہ سوچے گا کون, کرے گا کون. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو اگر یہ سوچ بھی لیں, what are some of the practical things that you recommend that governments can take or policy makers can take to do something about it? دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ وہاں پہ سبھی لوگ کالج میں نہیں جاتے, یونیورسٹیز میں نہیں جاتے, بٹ وہ میک شیور کرتے ہیں کہ ہر بچہ ہائی اسکول پاس کرے, اینڈ دین ایز وہاں ٹیکنیکل اسکولس بھی ہیں, تو وہ جو بھی بچہ جس اسکل میں ہوگا اس کا جو انکم ہوگی وہ ایسی ہی ہوگی. اگر آپ کسی بھی امریکہ کی ایک اسٹریٹ پہ چلے جائیں تو وہاں پہ جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, جو گورنمنٹ کا سینئر ایگزیکٹو ہے, جو نرس ہے یا پلمبر ہے, دے لیو آن سیم ہاؤسز. ایک ہی اسٹریٹ میں ان کے گھر ہوں گے, ان کے گھر میں تقریباً ایک جیسی گاڑیاں ہوں گی, سیم فیسلٹیز ہوں گی. ان سب کے بچے جو اس لوکل بس ہے, جو اسکول بس ہے, اس میں جاتے ہیں, سیم اسکول میں جاتے ہیں. پرائیویٹ اسکول کا کانسیپٹ آپ کو بھی پتہ ہے اور بہت کم ہے, تو جو پبلک اسکول ہیں وہاں پہ وہ ایجوکیٹ ہوتے ہیں. تو ہم ان چیزوں کو دیکھ کے بھی آتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ یہاں ڈیسیژن میکرز جو ہیں ان کے لیے گورنمنٹ نے بگ ڈیل, انہیں کہا جی آپ جا کے 2 سال کا ماسٹرز کر رہے ہیں آسٹریلیا سے, یو ایس اے سے, یونیورسٹی سے, وہ جاتے ہیں 2 سال, وہ جا کے اپنا انگریزی ٹھیک کرتے ہیں, کپڑے ٹھیک کرتے ہیں, اسٹائل, اینڈ دے کم ہیئر اینڈ دے بیکم اتھارٹی کہ بھئی ہم نے امریکہ کو دیکھ لیا ہے, ہمارے پاس ڈگری ہے, اب ہم جو ہیں وہ کریں گے. ان کو بیسک چیزوں کا نہیں پتا کہ کیمپس کے باہر وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور ہمارے کیمپسز میں کیا ہو رہا ہے. تو آئی ایم شیور کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ پرائرٹی ہونی چاہیے ہماری, کہ کس طریقے سے ہم اپنے سروائیو کرنا ہے. اب ہماری سروائیول کا مسئلہ آ گیا ہے. لیکن انفارچونیٹلی میں نے دیکھا ہے سڑک پہ کوئی لین ڈسپلن نہیں ہے, کوئی ریڈ لائٹ ڈسپلن نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. اور ہیلمٹ کا ایک رول بنایا ہے, چلان بھی ہوتے ہیں. دا مومنٹ یو کراس دا لائٹ, وہ آپ ہیلمٹ اتار کے آپ ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں یا پیچھے جو بیٹھی ہوئی اس کو پکڑا دیتے ہیں. یعنی یہ مائنڈ سیٹ جو ہے ہمارا, اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ دیٹ از فار دا سیفٹی آف جو بندہ وہ اس کو چلا رہا ہے موٹر سائیکل کو. وہ اگر فاسٹ لین میں آ گیا ہے یا وہاں پہ, سیم از ود جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو افلوئنٹ لوگ ہیں, جن کی بڑی گاڑیاں ہیں, وہ بھی جو ہے آپ کہیں پہ کسی کو راستہ دینے کے لیے سلو بھی ہوتے ہیں یا اس کو دیتے ہیں, تو پیچھے والے جو ہیں اس طرح سے وہ بیہیو کرتے ہیں یا ہارن دیتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے. تو اس کے لیے میرا خیال ہے دے شوڈ ہیو سم کورسز اسکول سے شروع کر کے یونیورسٹی تک, کہ آپ کا جو ہے رہن سہن اور آپ کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے. پہلے میرا خیال ہے سیوکس یا کوئی ایسا ہوتا تھا, اب تو گریڈز کی گیم ہے ساری. بیسک کرٹسی کی آپ بات کر رہے ہیں کہ بیسک کرٹسی ہونی چاہیے, کرٹسی اینڈ کیئر فار ادرس. تو سر ایک طویل عرصہ آپ جو ہے وہ باہر امریکہ میں بھی پاکستانی کمیونٹی کی آواز بنے رہے, آپ وہاں پر لوکل پیپرز وغیرہ میں لکھتے رہے, ایشوز کو ریز کرتے رہے. پھر یہاں جب آپ کا ایک ٹائم گزرا جس میں آپ کرسی پر بھی تھے, پاور بھی تھی, تو اس میں آپ نے اس کو کس طرح کنڈکٹ کیا, اور اس میں کیا ایسی چیزیں تھیں جو آپ کرنا چاہتے تھے, اور کیا چیزیں جو کر سکے اور کچھ چیزیں نہیں کر سکے. اور دوسرا, جب آپ آبویسلی ایک انٹرم سیٹ اپ میں تھے, تو جب ایک انٹرم سیٹ اپ بنتا ہے
تو اس میں آنے والی گورنمنٹ کے ساتھ ان کے کس طرح کے کنیکشنز ہوتے ہیں، یا کوئی ایسی ڈائریکشن کہیں سے بھی آپ کو ملتی ہے کہ آپ لوگوں نے ایسے کنڈکٹ کرنا ہے؟ جو سب میرا خیال تھا یہاں پہ سیاسی سوال نہیں ہوں گے بہرحال، لیکن جس طرح آپ نے کہا انٹرم گورنمنٹ جو تھی ہماری جو تھی، میں اپنے سے پہلے والی یا اپنے سے بعد والی کی بات نہیں کر رہا، 2018 میں ہماری وہ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی، اس میں جو تھا اینڈ دیٹ واز فار دا 3 months پیریڈ اینڈ وی آل نیو اٹ، اور سبھی اپنی اپنی فیلڈ میں پروفیشنل تھے اور انٹیگریٹی بھی تھی، ہر چیز تھی اس میں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہر ایک کو یہ پتا تھا کہ ہم 3 مہینے کے لیے آئے ہیں اور ہمارا مین فوکس جو ہے وہ ہے فیئر اینڈ فری الیکشن کروانا. ایٹ لیسٹ ہم نے اپنے طور پہ تو کوشش کی، اور میرا خیال ہے ان الیکشنز میں میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ کہیں بھی لا اینڈ آرڈر کا یا کوئی ایسا مسئلہ پیش نہیں آیا، نہ کسی کو شکایت ہوئی. اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہے، بعد میں بھی ہوتی رہی ہیں. لیکن فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے میں کس حد تک کامیابی ہوئی آپ کو؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن والے دن میں نے کوئی 15-16 پولنگ سٹیشنز کا جو ہے وزٹ کیا. اس وقت یہ پاکستان میں آپ کو پولیٹیکل ایٹماسفیئر پتہ ہوتا ہے کہ پہلے سے ایک ہوا بن جاتی ہے کہ فلاں پارٹی جو ہے اس نے آنا ہے، یا فلاں فیورٹ ہے، یا فلاں پاور زیادہ ہے اس میں عوام میں اس کی جو ہے. تو آبویسلی اس وقت جس پارٹی کی آواز زیادہ تھی، اور ہمارا لوگوں کا پولیٹیکل کلچر بھی یہ ہے کہ وہ ان کو تھوڑا سا بھی کہیں سے پتہ چل جائے کہ بھئی اقتدار میں فلاں نے آنا ہے، تو وہ اپنی لائلٹی بھی اس طرف کر لیتے ہیں اور اپنی پولیٹیکل افیلیشن بھی چینج کر لیتے ہیں. لیکن جو میں نے دیکھا اس دن الیکشن والے دن، آئی ہیڈ بین ٹو مینی پلیسز، اندرون شہر بھی گیا، ادھر بھی گیا، تو میں نے جو لائنز میں کھڑے ہوئے تھے ووٹرز تھے، میں نے ان سے انڈیویجولی پوچھا ہر ایک سے کہ آپ کو کسی قسم کا کوئی پریشر، یا جس طرح ہوتا ہے جی پولنگ بوتھ میں ٹھپے لگ رہے ہیں، یہ ہو رہا وہ ہو رہا. تو مجھے دور دراز کا پتہ نہیں ہے، لیکن لاہور کی حد تک میرا خیال ہے کہ کسی کو بھی کسی قسم کی کمپلینٹ نہیں تھی، اور میڈیا نے بھی یہی کیا، فورن میڈیا بھی تھا یہاں پہ. تو وہ چیزیں جو ہیں وہ تھیں. اب ہمارا کام تھا الیکشن کروانا، ہم نے الیکشن کروایا، اور ہمارے ذہن میں اس کے علاوہ اور کوئی چیز بھی نہیں تھی ہمیں. بلکہ یہاں تک ہوا کہ کیبنٹ میٹنگ تھی، وہاں پہ ایک ایجنڈا آ گیا کسی کی جو تھا ہیلتھ ایشوز پہ، کسی کو ان کے پاس بجٹ ہوتا ہے تو وہ اس کی امداد کے لیے، مالی امداد فار ٹریٹمنٹ. تو ہمارے فائنانس منسٹر نے کہا کہ جی ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، ہم کیسے دے سکتے ہیں. تو وہ جو تھا کہ، اور ہم نے بھی کئی میجر ڈیسیجنس تھے، میرے پاس بھی آتے تھے، میرے پاس انفارمیشن تو میجر منسٹری تھی، 3-4 دوسری بھی تھی. تو جو کوئی ایسے بڑے ڈیسیجنس ہوتے تھے وہ میں یہ کہتا تھا کہ لیٹ دا گورنمنٹ کم، جو الیکٹ ہو کے آئے گی عوام کے ووٹوں سے، یہ فیصلے انہوں نے کرنے، ہم نے نہیں کرنے. تو ہمارا تو وہ دور تھا. اب اس کے بعد والے انٹرم والے یا اس سے پہلے والے، اس پہ میں نہ کامنٹ کرنا چاہ رہا ہوں. وہ سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. آج کل بھی تو انٹرم سیٹ اپ چل رہا ہے ہر طرف، تو اور پنجاب میں کافی وہ لمبا بھی ہو گیا انٹرم سیٹ اپ جی، اور فیڈرل میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، ایک عام آواز ہے کہ یہ بھی انٹرم سیٹ اپ لمبا ہی چلے گا. تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن قریب ہوتے ہوئے؟ دیکھیں، میں ناٹ، میری تو پولیٹیکل افیلیشن بھی نہیں ہے. میری تو ریاست پاکستان کے ساتھ، اور پاکستان کے ریاستی ادارے جو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی سروائیول جو ہے انہی کے بیس پہ ہے. تو میں آئی کانٹ پریڈکٹ ٹو بی آنیسٹ کہ کون آئے گا کون نہیں آئے گا. لیکن یہ ہے کہ جس طرح سے اس وقت حالات چل رہے ہیں، وہ اس میں کیئر ٹیکرز جو ہیں ان کا جو ہے میجر ڈیسیجنس لینا جو ہے اس کا ایک کوشچن مارک ہے. اس میں آپ جو ہے یو کین گو ٹو سرٹن لیول، یا ٹو سم ایکسٹینٹ آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ آپ میجر ایشوز کو آپ ہینڈل کر لیں گے، یا آپ کر رہے ہیں، یا میجر ڈیسیجنس لے رہے ہیں. میرے خیال سے یہ نہیں ہونا چاہیے. اور وہ اس میں پھر یہ ہے کہ تھوڑا سا لوگوں میں بھی ایک وہ چیز آتی ہے کہ جو کام پولیٹیکل گورنمنٹ کا ہونا چاہیے، کون سی گورنمنٹ ہے کیسی ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن جو کیئر ٹیکر ہے یا انٹرم گورنمنٹ ہے، اس کا کام میجر ڈیسیجنس لینا نہیں ہے، الیکشن میرا کرانا. خیال یہ.
جی الیکشن کروانا ملک میں تو کیا یہ کرائیں گے الیکشن؟ کیا الیکشن آ رہے ہیں نظر ہمیں؟ دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ الیکشن تو ہوں گے، کب ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا یہ اس چیز کوشچن کا، مارک ہے۔ جی مجھے نہیں پتا اس چیز کا. آئی تھنک الیکشن کمیشن بھی لگا ہوا ہے اور ہماری گورنمنٹ مشینری بھی اس چیز پہ ہے کہ الیکشنز ہوں، کیونکہ الیکشنز تو ہونے ہی ہوتے ہیں جو بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگین آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو، لیکن میجر ڈیسیجنس، میجر چیزیں جو ہیں وہ آپ کو آنے والی گورنمنٹ پہ ہی چھوڑنی پڑیں گی. تو سر کافی عرصہ آپ کو ماشاءاللہ آپ لکھ بھی رہے ہیں، سوشل ایشوز پہ بھی بات کر رہے ہیں، پولیٹیکلی بھی آپ کا ایک اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ہے. تو آپ ہمارے کنٹری پہ جو باہر کے کنٹریز ہیں، انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے یا جن ایسے ممالک جن پہ ہم ایز اے کنٹری ڈپینڈنٹ رہتے ہیں، وہ ان کا کتنا اثر انداز ہوتا ہے یا ان کا کتنا اثر ہوتا ہے ہمارے پاس جو بھی کوئی گورنمنٹ ہوتی ہے، وہ بھلے انٹرم ہو بھلے الیکٹڈ ہو، اور ان کو کتنے حد تک ہمیں ان کو یس سر کہنا پڑتا ہے؟ عمران صاحب وہ ایک ایبسولوٹلی ناٹ تو آئی کہا ڈونٹ، گیا تھا تو اس کے بعد پھر کافی کچھ ناٹ ہو گیا. دیکھیں آپ کا جو میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ ان ٹو پالیٹکس، لیکن آپ جس ایبسولیوٹلی ناٹ کی بات کر رہے ہیں وہ ملک جو ہے وہ پوری دنیا میں میرا خیال ہے کہ لوگوں کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کر رہا ہے. آف کورس ان کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں، کچھ سوٹ کرتی ہیں کچھ نہیں کرتی، لیکن میرا تو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ یا تو یو آر اسٹرانگ انف کہ آپ سروائیو کر سکیں، آپ مقابلہ کر سکیں، تو پھر تو آپ اسٹینڈ لیں. ٹل دا ٹائم یو آر ناٹ، آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں، اس وقت تک آپ کو تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے اور اپنے حالات کو بہتر کرنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ ہم باہر سے امداد بھی لیتے ہیں، ہم لون بھی لیتے ہیں، اور اپنے ایکسپنسز، اپنے لوازمات، میں گورنمنٹ ایکسپنسز کی بات کر رہا ہوں، ان کی گاڑیاں، وہ کوئی چیز جو ہے وہ اس کو اپنے خرچے کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آئی ایم امیزڈ کہ یہاں پہ اب کلچر یہ ہو گیا کہ لوگ پیسے کیسے نکلوانے ہیں، تو ایزیسٹ ویز کہ آپ بجلی کے بل میں فلاں مت بھی ڈال دیں، فلاں مت، کیونکہ وہ مرے کو مارے شامدار، وہ تو اس نے بل تو پے کرنا ہے، اس میں آپ ٹیکس بھی لگا دیں، اس میں آپ ٹی وی کی فیس لگا دیں، آپ ریڈیو کی فیس لگا دیں، تو دوسرے کل کو کہیں گے جی اسٹیل مل کا بھی اس میں ڈال دیں. تو آپ ایک حد تک جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں جا سکتے. اچھا، یہ آپ منسٹر رہے، مجھے پتہ ہے منسٹرز کو تو بڑا زبردست پروٹوکول ملتا ہے، اور کئی ایسے پولیٹیشنز ہیں ان کی تو ڈریم ہے کہ وہ ایک دفعہ منسٹر بن جائیں. سو آپ منسٹر بنے، آپ کو وہ کچھ چسکا وسکا نہیں لگا پروٹوکول کا کہ آپ کہیں کہ میں نے پھر بننا ہے اور کسی پارٹی کے ساتھ افیلیٹ ہونا ہے؟ دیکھیں پاور کا ایک نشہ ہوتا ہے، اور وہ ہمارا تو خیر بہت ایک چھوٹا سا وہ تھا، پیریڈ تھا جو بھی تھا وہ تھا. لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ جو پولیٹیکل فگرز ہیں جو ایک دفعہ پاور میں آئے ہیں، وہ مرتے دم تک اس کوشش میں رہتے ہیں کہ ہم دوبارہ پاور میں آ جائیں، ملک جائے بھاڑ میں، لوگ جائیں بھاڑ میں، اور جب وہ اس قابل نہیں رہتے پھر وہ اپنے بچوں کو اور بچوں کے بچوں کو اس چیز میں لے آتے ہیں. آپ یہ چیز ویسٹرن کنٹریز میں کہیں دیکھا ہے آپ نے کہ فیملیز ہی آ جائیں اور وہی ایک کے بعد کینیڈیز دوسرا، تھوڑے دوسرے سے، کے بعد تیسرا؟ تو وہ obviously وہ ایک نشہ ہے جو کہ ان کو ریٹائر نہیں ہونے دیتا. بش بھی، بش کا ایک ایگزامپل ہے. کینیڈیز، راکافیلرز بھی دے آر کوائٹ انٹو نہیں ایز کینیڈیز اینی اینڈ ٹائم بش. ان کی فیملی کے 2-3 نہیں تو بندے پھر سینیٹر وغیرہ ہوتے ہیں یو ایس گورنمنٹ کے. دیکھیں سینیٹر ہونا تو کیونکہ ہر I mean, اسٹیٹ میں they stay in the gig نا. انہوں نے کام بھی تو کروانے ہوتے ناٹ ہیں. اینی مور. اب اس وقت کوئی بھی نہیں ہے ایسا. میں آپ یورپ میں دیکھ لیں، وہاں پہ میرا خیال ہے ہر 6 مہینے بعد پرائم منسٹر بدل جاتا ہے، لیکن آپ نے کبھی اس کو یا اس کے بچوں کو یا فیملی کو یا کسی کو پولیٹیکل ڈائنسٹیز کام میں. چائنا میں بھی ایسا ہی ہے، جو پولیٹیکل ڈائنسٹیز ہیں اور کچھ چند فیملی ہیں وہی ہیں، ہر طرف انہی کے وزیر ہیں، کچھ خاندان ہیں، لیکن ان کی ترقی کے اوپر وہ اثر انداز نہیں ہوتے. ہمارے یہاں اگر ہم اس بات کو لے کے چلیں کہ جی کچھ خاص خاندان ہیں جو پاور میں ہیں نا، تو وہ بہت سارے دنیا میں ملک ہیں جہاں ہیں، لیکن ان کی ترقی پر وہ اثر انداز نہیں ہوتے. ہمارے یہاں ان خاندانوں نے کوئی ایفرٹ نہیں کی، نظر نہیں آئی کبھی کوئی ایفرٹ کہ کنٹری کے لیے کچھ ہو رہا ہے.
तो सब I'm not denying کہ फैमिली में अगर बाप है तो उसका बच्चा जो है वो he has all the right कि वो मुल्क में वो इक़्तिदार में भी आए, वो इलेक्शन भी लड़े, वो he can be part of the political process. डिसअपॉइंटमेंट वहाँ होती है कि जब नई जनरेशन जो बाहर से भी पढ़ के आती है, जिसके पास उनके पेरेंट्स का एक पूरा तजुर्बा भी होता है, हर चीज़ होती है, और उसके बाद वो भी जो हैं वो भी परफॉर्म ना करें या सर्टन प्रैक्टिसेस में पड़ जाएं, तो दैट इज़ जो है बहुत ही डिसअपॉइंटिंग चीज़ है. उनको तो एक्सेल करना चाहिए. यहाँ पे बदकिस्मती से मैंने ये देखा है, आई मीन नो नेम्स, लेकिन जो पॉलिटिकल लोगों के बच्चे हैं वो उनसे भी ज़्यादा, मैं करप्ट तो नहीं कहूँगा, स्पॉइल्ड कह देता हूँ. वो अब नए तरीकों से करप्शन कर लेते हैं. नहीं, बट वो नहीं होनी चाहिए ना ये चीज़ें. ये एक एग्जाम्पल सेट नहीं करनी चाहिए, ये प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए कि वो आपको पता है. अभी रिसेंटली आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे कि वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ट्रेन से उतरा है और उसने बैग अपना पकड़ा हुआ है. उसको रिसीव करने वाले ने कहा बैग मुझे पकड़ा दे, कहता नहीं आई विल होल्ड इट, और वो प्रोटोकॉल नहीं. बड़ा अमीर आदमी भी है, अदर देन द प्राइम मिनिस्टर इज अ रिच गाय. हाँ, और वो ठीक है, उसके साथ भी सिक्योरिटी, उनके जो सीक्रेट सर्विस के होते हैं वो 2-3 एजेंट्स होते हैं फॉर द प्रोटेक्शन. लेकिन इस तरह तो नहीं होता कि 15 गाड़ियाँ हों, वो हो. तो ये चीज़ें जो हैं, और ये सिर्फ हमारे पॉलिटिशियंस में नहीं है, जो भी बंदा बैठा हुआ है पावर वाली बेस पे वो ही इंजॉयज इट. अभी बारिश हुई है, मैं लाहौर में, और लाहौर डूबा हुआ था. हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हमारे भी दोस्त हैं, ही वॉज आउट ऑफ द कंट्री, मे बी कोई ज़रूरी काम होगा उनका, जो भी होगा. तो यहाँ पे जो ये बारिश या ये चीज़ों को जो मॉनिटर करने वाले हैं, तो मैं देख के हैरान रह गया कि वो सारे इंतहाई महंगी किस्म की गाड़ियों में पानी को इंस्पेक्शन करने आए हुए थे. तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं इन चीज़ों से कि आप लोन ले के, आप कर्जे ले के, आप भीख मांग के, ये ज़रा सख्त वर्ड है बट अनफॉर्चुनेटली दैट्स व्हाट द फैक्ट इज़, आप वो सब कुछ करके और आप अपना लाइफस्टाइल या अपने एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर जो है उसको कम नहीं कर रहे. तो दिस इज़ समथिंग बियॉन्ड कि आप जो है कम से कम दिखावे के लिए कुछ कम कर दें इन चीज़ों को. लेकिन वो जो दिमाग में वो चीज़ें, एंड आई एम टेलिंग यू कि अब टाइम ऐसा आ गया है कि विद इन फ्यू ईयर्स ये जितने भी बाबू बैठे हुए हैं, द गवर्नमेंट विल हैव नो मनी टू पे देयर सैलरीज, और इन्होंने भी रिटायर तो होना ना, हर बंदे ने, और जो रिटायर्ड हैं उन बेचारों का तो कसूर ही नहीं है. दे विल हैव नो मनी कि उनको पेंशन दे सकें. तो कैन यू इमेजिन, हॉस्पिटल्स हमारे ऑलरेडी चोक्ड हैं विद ऑल दिस. तो आप जब तक ये रियलिटीज़ को थिंक नहीं करेंगे, कितने लोग हैं जो कनाडा चले जाएंगे, जो ब्रिटेन चले जाएंगे पैसा लेके, बाकी सब ने तो यहाँ रहना है. तो वो एक दौड़ लगी हुई है सारी की सारी. तो उसमें आई डोंट सी एनी होप. ओवरऑल सर हमारा आई थिंक माशरा, जो हमारे सरकार का जो एटीट्यूड है वो नीचे ट्रिकल डाउन आम आवाम का भी वही एटीट्यूड हो गया तकरीबन. बिल्कुल सही बात है. वो भी जो हैं, और यहाँ पे अब हालत ये है, लॉ एंड ऑर्डर देख लें, दूसरी चीज़ें देख लें. आई मीन आप एक फ्रूट की रेडी लगी हुई है, उस पर फल पड़ा हुआ है सामने, और एक बंदा गाड़ी में आता है और वो 10-15 हज़ार रुपये का फ्रूट लेके चला जाता है, और वहाँ से एक बच्चा गवर्नमेंट के स्कूल से आ रहा है और वो जो है एक अंगूर के चंद दाने तक नहीं ले सकता, वो देख रहा है सारी चीज़ें. तो ये चीज़ें जो हैं, ये कहीं ना कहीं तो इसका इफेक्ट होगा ना, कुछ होगा. आपकी जो लंगर हैं या फ्री खाने वाली कतारें हैं, आप जाके, आई एम श्योर आपने भी देखा होगा, बुहारी साहब आपने भी देखा होगा, तो उसमें तकरीबन आधे नहीं तो 30% लोग वो हैं जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो वर्दियां पहनी हुई हैं. वो किस लिए वहाँ पे हैं? इसलिए दे गेट पेड. वो उनको तनख्वाहें तो मिलती हैं, लेकिन जितनी तनख्वाह मिलती है वो वापस अपने घरों को भेज देता है ताकि उनको खाना मिले. खुद वो लंगर से खाना लेता है और वो खाता है. तो आप या मैं या सलमान साहब, हम 70 बंदों को, 100 बंदों को लंगर खिला के या अपने मुलाजमीन
کے بچوں کو پڑھا کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر لیا ہے. اس طرح فرض پورا نہیں ہوتا, آپ کو سسٹم کو بدلنا ہوگا. اچھا وقاص صاحب, آپ کالم تو لکھتے ہی ہیں. ڈو یو کنسیڈر یورسیلف اے جرنلسٹ ایز ویل؟ دیکھیں میں یو کین سے اوپینین میکر کہہ سکتے ہیں, جرنلسٹ نہیں. جرنلسٹ کے لیے جی میری اوپینین ہے وہ میں سامنے رکھتا ہوں. اور پاکستان میں الدو اب ہمارا جو ہے یہ ٹی وی اور پرنٹ میڈیا جو ہے اس پہ لوگوں کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے, بٹ اسٹل اٹ میٹرس. اور اسپیشلی جس اخبار میں جو اٹ از ون آف دا ٹاپ موسٹ اخبار ہے, جنگ اخبار میں لکھتا ہوں, اس کا جو ہے پرنٹ شاید اتنا آؤٹ ریچ نہ ہو, لیکن اس کا جو دوسرا ورژن ہے پوری دنیا میں اس میں جو لکھا جاتا ہے وہ پڑھا جاتا ہے. اور اٹس میرے لیے یہ تھوڑا سا عجیب سا بھی ہے کہ ہم ہر بندہ بائسڈ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ اپنی حد تک, تو ہم جو لکھتے ہیں بے شمار لوگ اس چیز کو سچ سمجھتے ہیں جو ہم لکھتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمارا جو ہے فرض یہ ہے کہ جو بھی لکھے, انفارچونیٹلی ایسا ہوتا نہیں, ہم اپنے پوائنٹ آف ویو کو جو لکھتے ہیں لوگ اس کو پرسیو کر لیتے ہیں, وہ اس کو سچ مان لیتے ہیں. تو کیونکہ لوگوں کے پاس سچ یا جھوٹ کو یا اس کا ترازو نہیں ہے, یہی ہوتا رہا ہے جی فلاں بندہ لکھ رہا ہے, جو لکھا ہے وہی سچ ہے. اب لوگ جو ہیں اپنے ایجنڈے پہ لکھ رہے ہیں, تو اپنے ایجنڈے پہ جب لکھیں گے تو وہ میرا خیال ہے وہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے. خیر یہ تو ہمیشہ سے ہی ہوتا آ رہا ہے, دس از ناٹ نیو. پر آپ یہ بتائیں کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ دیر از نو ریئل فریڈم آف اسپیچ. سو یو ہیو ٹو بی کیئرفل اباؤٹ واٹ یو رائٹ. آپ کیا لکھ رہے ہیں, کس کے بارے میں لکھ رہے ہیں, اس میں کون انوالوڈ ہے. یو ہیو ٹو تھنک ٹوائس, رائٹ, بیکاز دا نیکسٹ ڈے آپ کو پتہ ہی ہے. اب جیسے یہ عمران ریاض کے ساتھ ہوا جو کچھ, ذرا اس پہ آپ بتائیں گے کہ ویئر واز ہی, واٹ ہیپنڈ, could you talk about some of that? دیکھیں بے شمار چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس طرح نہیں ہوتی جس طرح وہ نظر آتی ہیں. تو میں آپ کو ایک اگزامپل بتاتا ہوں. یہ جرنلسٹ ہی تھے ایک, میں انفارمیشن منسٹر تھا, میرے ڈومین تھی سارا. تو مجھے ایک دن صبح فون آیا, دا پرسن واز ایک ٹی وی چینل کا بڑا ذمہ دار آدمی تھا. اس نے کہا ہمارے فلاں رپورٹر, ویری فیمس رپورٹر, تو اس کے گھر پہ فائرنگ ہوئی ہے اور پولیس وغیرہ کوئی نوٹس نہیں لے رہی, تو آپ کچھ کریں. میں نے کہا اوکے. میں نے امیجیٹلی رینگ اپ, میں نے جو ڈی آئی جی تھا اس وقت میں نے اس کو کہا کہ ہمارے ایک جرنلسٹ بھائی ہیں, ان کے گھر پہ فائرنگ ہوئی, کوئی پولیس وغیرہ نہیں پہنچی. اس نے کہا جی وی ول ٹیک ایکشن امیجیٹلی. اور ان اباؤٹ 25 minutes he called me back. اس نے کہا جی کہ اچھا مین وائل جتنے بھی لوگ تھے یا جو تھے انہوں نے سب نے یہ کہا کہ صحافت پہ حملہ ہو گیا ہے اور یہ جو ہے. تو وہ پولیس والے نے جو سٹوری سنائی جی, اس نے کہا کہ ان کے گھر پہ موٹر سائیکل میں 2 لوگ تھے, انہوں نے ایک فائر کیا جو گیٹ پہ لگا ہے. تو جب ہم نے انویسٹیگیٹ کیا, گاڑیاں فوراً چلی گئی تھیں, تو پتہ چلا کہ موصوف پراپرٹی کا کاروبار کرتے تھے صحافت کے علاوہ, اور وہ ان کا پراپرٹی کا ڈسپیوٹ تھا, اور اس ڈسپیوٹ میں جو دوسری پارٹی تھی اس نے ایک فائر کر کے وہ چلے گئے. تو بے شمار چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ حقیقت کچھ ہوتی ہے اور اس کو ٹوسٹ کر دیا جاتا ہے. اور اب تو سوشل میڈیا پہ آئی مین ہو نوز بیٹر دین آپ لوگوں سے کہ جو مرچ مسالے والی خبر ہوگی اس کی آؤٹ ریچ جو ہوگی اور اس کا جو ریٹرن ہوگا, اس کی وجہ سے سچ تو کہیں بہت پیچھے رہ جاتا ہے. آپ کو انفارمیشن ہے تو آپ ذرا سچ بتائیں نا ہمیں, جو ہمیں نہیں پتا. میرا خیال ہے میں اب تک تو سچ ہی بول رہا ہوں. نہیں مطلب جو لوگوں کو نہیں پتا کہ یو نو ویئر ڈڈ ہی گو, واٹ ہیپن اینڈ وائی ڈز دس ہیپن. دیکھیں کیا وہ بھی پراپرٹی کا کام کر رہے تھے جس کی مجھے وجہ سے ان کو آئی ڈونٹ نو, آئی ہیو نو کلو, مجھے نہیں پتا اس چیز کا. لیکن میں نے تو ایک جرنل ایگزامپل آپ کو بتائی ہے. پراپرٹی کا کام تو آج کل میرا خیال ہے چودھری صاحب کے علاوہ ہر کاروباری آدمی کر رہا ہے. تو کاروباری بھی اور غیر کاروباری بھی سب کر رہے ہیں. ہاں سب کر رہے ہیں, لیکن کاروبار جس کے پاس پیسہ وہی کر سکتا ہے نا, باقی تو بیچارے پھر جو ہے وہ پراپرٹی ڈیلر ہی کر سکتے ہیں. تو وہ جو ہے اس میں میرا ہمیشہ سے یہ پوائنٹ آف ویو رہا ہے کہ آپ کی ریاست ہے اور اس میں حکومت ہے, غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن اس ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن تک نہیں جانا چاہیے. آپ یو ایس اے میں رہیں, آپ مجھے بتائیں, ہمارے بھائی ہیں امریکہ میں, میرے سے زیادہ کمیونٹی کو کوئی نہیں جانتا وہاں پہ, اور میں نے اب
ایسے لیڈر بھی دیکھے ہیں جو اپنے لیڈر کے لیے جان قربان کرنے کے دعوے کرتے ہیں اور آج سے 15 سال پہلے وہ ان کا جو سخت مخالف لیڈر ہے وہ اس کے لیے جان قربان کرنے کو تیار تھے. تو آئیڈیالوجی بھی چینج ہوتی رہتی ہے حالات کے مطابق. وہاں پہ جو ہے کبھی آپ نے وہاں کی گورنمنٹ یا وہاں کے اداروں کے خلاف کسی کو بھی جو چیلنج کرتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. پالیسیز سے اختلاف ضرور ہوتا ہے لیکن اس کو اس حد تک نہیں لے کے جاتے. آپ کے سامنے یہ ٹرمپ والی ایک مثال ہے. ہاں, اور اس کے بعد پھر جب ان کو پکڑ دھکڑ ہوئی اور ان کو سزائیں ہوئیں تو کسی بندے نے, دیکھیں دونوں پارٹیاں ہیں, ان کے سمپتھائزرز بھی ہوں گے, کسی نے آواز بلند نہیں کی کہ یہ آپ نے سزا کیوں دی ہے یا کیا نہیں دیا. تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پروسیس جو ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. اور آئی ٹیل یو کہ جب عوام ایک بہتری کے لیے ایک پیسفل طریقے سے اسٹرگل کرتے ہیں نا تو سونر اور لیٹر چینج آ جاتی ہے. آئی ایگری ود یو کہ اور وہی جو ہوا وہاں پہ وہی تقریباً یہاں پہ ہوا, رائٹ, ایک قسم کا. لیکن بات میں جو آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ کرنا چاہ رہا ہوں میں اباؤٹ فریڈم آف اسپیچ. یہاں پہ دیر از نو ریئل فریڈم آف اسپیچ. یو کینٹ ٹاک اینی تھنگ اگینسٹ people who are in power. You can't talk bad about the people who control the establishment. You can't even, مطلب کوئی بھی چیز ریلیجس ہو جائے, کوئی بھی ہو جائے, اس طرح کی there's no real freedom of speech. ہر کسی کو جو بھی بات کرنی ہے ناپ تول کے کرنی ہے, ٹھیک ہے. ہم ایسی ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں. تو اس کا ایک سوسائٹی کو فلرش کرنے کے لیے اٹس ریئلی امپورٹنٹ دیٹ دیر شوڈ بی فریڈم آف اسپیچ. لوگ اپنی جو ان کے دماغ میں وہ اس کو ایکسپریس کر سکیں, اس پہ ڈسکشنز ہوں, اس پہ ڈبیٹس ہوں. جب کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوگی کہ جس پہ ڈبیٹ یا ڈسکشن ہوگی تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. سو آئی تھنک دس از آلسو ون آف دا ریزنز. تو اس کا کیا, وین ڈو یو سی دس چینجنگ اینی ٹائم سون, اینڈ ایف اٹ کین چینج ہاؤ ول اٹ چینج؟ دیکھیں جی, ہر علاقے کی, ہر ملک کے اپنے حالات ہوتے ہیں. فریڈم آف اسپیچ کی بات کر رہے ہیں تو ہم اپنے ایریا کی بات کریں نا جی. ہمارے ساتھ دائیں بائیں ہر طرف ڈفرینٹ کنٹریز ہیں. آپ انڈیا کی مثال لے لیں, انڈیا میں فریڈم آف اسپیچ ہے. ابھی آپ کل کا دیکھیں, کل انہوں نے جرنلسٹ کتنے اٹھائے ہیں اور کس طریقے سے ان کی آواز کو بند کیا ہے انہوں نے. آپ افغانستان کا تو ذکر ہی نہیں آ سکتا, وہ تو فالس نو ویئر. آپ ایران میں دیکھ لیں کیا ہے, مسلم کنٹریز میں دیکھ لیں, آپ بنگلہ دیش میں دیکھ لیں. آپ حسینہ واجد کے خلاف کوئی بات کر لیں اور اس کے بعد آپ سروائیو کر جائیں تو بڑے لکی ہوں گے آپ. تو وہ آپ اور ہم فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ آسٹریا آ جاتا ہے, ہمارے ذہن میں جو ہے وہ برٹن آ جاتا ہے. تو یہ چیزیں, اور امریکہ آ جاتا ہے. آپ امریکہ اتنا عرصہ رہے ہیں, آپ کسی بھی ان کے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے کسی بندے کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے دکھائیں مجھے, آپ چاہے جتنا مرضی ان کی پالیسیز سے اختلاف کرتے ہوں, اس طرح نہیں ہوتا. تو وی نیڈ ٹو لرن کہ کس طریقے سے ہم نے جو ہے اپنا اینگر جو ہے وہ, ٹھیک ہے فرسٹریشن ہوتی ہے بعض اوقات, لیکن اس کو آپ پیسفلی کنورٹ کر سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ ہم ٹرانسفارم ہو جائیں گے. میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ فریڈم آف اسپیچ اراؤنڈ دا ورلڈ کہیں بھی نہیں ہے, ہر جگہ بڑی کنٹرولڈ ہے میڈیا جو ہے. لیکن پھر بھی باقی کنٹریز میں نا چیزیں تھوڑی سی بیلنس ہیں, یعنی 19-20 کا فرق ہوگا, 20-25 کا فرق ہوگا. پاکستان میں تو ہم افغانستان والا ہی حال ہے نا کہ بالکل ہی ختم ہے. ہو سکتا ہے اس میں جو ہے جمہوریت فلرش نہیں کی, لیکن اگین وہ پھر لمبی ڈبیٹ ہو جائے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ جب اگر جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے پراپرٹی ڈیلرز کی اور پراپرٹی کی, تو اگر پراپرٹی ڈیلر ٹائپ لوگ جو ہیں اگر وہ ہمارے ملک کے اوپر انفلوئنشل ہو جائیں گے, ہمارے جو پاور ہاؤسز ہیں ان کے اوپر انفلوئنشل ہو جائیں گے, تو آبویسلی یہ چیزیں اور زیادہ خرابی کی طرف جائیں گی. تو یہ ہمارے کنٹری میں کیسے ہو جاتا ہے کہ ایک عام سا آدمی جس کو کوئی نہیں جانتا ہوتا اور وہ ایک دم بہت پاورفل بن جاتا ہے؟ ہاں وہ بات صحیح ہے جو سب. اب شاید سلمان صاحب اس پہ زیادہ روشنی ڈال سکیں کہ وہ ایک سیئنگ ہے کہ جو بزنس مین ہے وہ اچھا لیڈر یا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ یا پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ نہیں بن سکتا یا اس کو نہیں کرنی چاہیے.
تو اب آپ بزنس مین ہیں, ظاہر ہے میں آپ سے تو نہیں پوچھ سکتا, سلمان صاحب اس پہ روشنی ڈالیں ذرا. میں تو یہ کہوں گا کہ جو لوگ پاور میں آنا چاہتے ہیں اور پولیٹیشنز بننا چاہتے ہیں نا, ان کو ویسے ہی بین کر دینا چاہیے. اور جو لوگ نہیں بننا چاہتے ہیں نا, ان کو بنا دینا چاہیے. ایک وہ ڈرافٹ سسٹم ہونا چاہیے کہ یو ہیو بین چوزن, یو ہیو ٹو سرو دا کنٹری فار 4 years ان دس پوزیشن, وی ہیو چوزن یو. ٹھیک ہے, کیونکہ جو لوگ خود بننا چاہتے ہیں نا, ان کی جو مین اٹریکشن ہوتی ہے از ایگو اینڈ پاور. It's not to fix the country, it's not to set policy, it's not to make things better. کہ ہم اپنا سین کس طرح بنا لیں, اور وہ ان کی اپنی ایک ہنگر ہوتی ہے. سو جو لوگ ویسے ہی رجے ہوتے ہیں, ان کا اپنا بزنس چل رہا ہوتا ہے, ان کا سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے, جن کو ضرورت نہیں ہوتی, آئی تھنک ان لوگوں کو ہمیں اپروچ کرنا چاہیے. اینڈ دس شوڈ بی لائک ورلڈ وائڈ. نہیں, لیکن یہ مثال یہاں پہ غلط ہو جاتی ہے نا. مے بی زیادہ دور میں شاید کسی نے ایسا ہی سوچ کے تو نواز شریف لوگوں کو سیاست میں لائے تھے کہ یار یہ تو بڑے رجے ہوئے لوگ ہیں, بڑے لوگ ہیں, یہ سیاست میں آگے کچھ کریں گے. لیکن وہ تو کہانی الٹی ہو گئی. کیا ہوئی کہانی جی, وہ بھی بتا دیں تھوڑی سی. پھر آبویسلی کہاں سے کہاں چلے گئے وہ لوگ, اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ ہے ان کی 3-4 دفعہ کی گورنمنٹ کا. لیکن اس میں ایک چیز ہے, اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ جو بندہ آئے وہ اپنا ٹائم پورا کرے 3-4 سال, اور اس کے بعد آؤٹ, اینڈ دیٹ پرسن از نو لانگر الاؤڈ ٹو بی ان پالیٹکس, بیکاز جیسے ہم نے بات کی پاور کا چسکا لگ جاتا ہے. سو وہ نواز شریف آیا, پاور کا چسکا لگ گیا, اور وہ ایسا لگا کہ وہ نہیں اترا, بچوں پہ بھی آ گیا, اور وہ چلتا رہے گا. سو آئی تھنک دیٹس دا ڈفرنس. ہمارا جو ایک بڑا فرق یا بڑا ڈفرینس ہے نا, وہ یہ کہ ہمارے پاس جو پولیٹیشینز ہیں نا, ان کا کوئی پروڈکشن ہاؤس نہیں ہے ان پولیٹیشینز کا. ہمارے یہاں رینڈم لوگ پالیٹکس میں آتے ہیں جو بڑی سیٹوں پہ جاتے ہیں. ادروائز اراؤنڈ دا ورلڈ کوئی بھی جو پریزیڈنٹ بنا ہے یا جو بڑی سیٹ پر آیا ہے, ضروری وہ کبھی نہیں ہے. نہیں, وہ ایک اسٹرکچر سے تو آیا ہے نا. رونلڈ ریگن کے اسٹرکچر سے آیا نہیں ہے, ایکٹر ہوتا تھا, ٹھیک ہے. ٹرمپ کے اسٹرکچر سے آیا, کسی اسٹرکچر لیکن سے وہ نہیں ڈائریکٹ ہے. پریزیڈنٹ تو نہیں بنا نا. اس نے پہلے اس نے کچھ چھوٹے الیکشن لڑے, گورنر رہا ہے, گورنر آیا. رونلڈ ریگن. سو ایک ٹرمپ سسٹم ایک ضرور ڈائریکٹ آیا ہے جی. صرف ٹرمپ ایک بندہ ہے جو ڈائریکٹ آیا ہے, اور بھی ہوں گے اتنے پریزیڈنٹ ہیں 46 موسٹلی. اور ایون امریکہ بھی جو ہے نا, وہ کہنے کو ڈیموکریسی ہے. امریکہ از آلسو ناٹ جو, اگر آپ ڈیموکریسی کو دیکھیں گے تو آئی تھنک ڈیموکریسی جو صحیح لفظوں میں, خیر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پہ ڈیموکریسی بڑی پیور ہے, وہاں بھی چیزیں کنٹرولڈ ہیں. لیکن پھر بھی جو انہوں نے ڈیموکریسی کا جو سب سے اچھا سٹیج جو دنیا میں بنایا ہے, وہ برٹنز نے بنایا, کہ وہاں پر ان کے پاس جو لوگ آئے ہیں وہ ایک ویل اسٹرکچر کے تحت, کوئی بھی بندہ ایسے اٹھا کے پی ایم نہیں بن گیا وہاں پہ. سو اب وہ اس کو بھلے انہوں نے ڈسپلے اچھا کیا ہوا ہے, باقیوں نے تو کبھی کسی نے اس کو اچھی طرح سے سٹیج بھی نہیں نا کیا. میرے خیال سے there's no problem to become a direct prime minister or president as long as you can handle what needs to be handled. بات یہی آ جاتی ہے, انسان اگر کمپٹنٹ ہوگا تو وہ ہینڈل کر سکتا ہے چیزیں. یہی سوچ کے تو عمران خان صاحب آئے تھے, نہیں, ان کو but لانے والے بھی یہی سوچ کے ان کو لائے. بالکل. لیکن جو آتا ہی وہ اس لیے کہ میں پاور میں آ جاؤں, اور جو اتنی دیر اسٹرگل کرے نا, وہ اس کے بعد وہ ملک نہیں رہ جاتا کہ آپ نے ٹھیک کرنا, اس کے بعد اٹ بیکمز سم تھنگ اباؤٹ یو. جس طرح جب بے نظیر بھٹو پہلی دفعہ پاور میں آئی تو they didn't have any plan کہ انہوں نے آ کے ملک کو کیا کرنا ہے, ملک کے ساتھ کیا پالیسی. اٹ واز آل اباؤٹ کہ میں نے پاور میں آنا ہے, میں نے پرائم منسٹر بننا ہے, آئی وانٹ ٹو شو دا ورلڈ, آئی وانٹ ٹو شو ضیاء اینڈ آل دوز پیپل کہ آپ نے میرے ساتھ کیا زیادتی کی. اینڈ وہ ایک قسم کا وینڈیٹا تھا. عمران خان اگر 20 سال کی اسٹرگل کے بعد آیا تو وہ 20 سال میں وہ جو سارا آپ کا وہ چاہ ہوتا ہے کہ میں نے ملک کے لیے یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, وہ چلا جاتا ہے. اس کے بعد وہ آپ کی یہ ہوتا ہے, اس بندے نے میرے ساتھ یہ کیا تھا, اس نے یہ کہا تھا, اس نے وہ کیا تھا, اس نے میرے اس بندے کے ساتھ یہ کیا تھا, تم نے آگے بدلے لینے ہیں. سو اس لیے میں کہہ رہا ہوں, اب ہم ڈیموکریسی کی بھی بات کر رہے تھے کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ اس کا ایک کون سی ایسی جگہ ہے کہ وہ جہاں بیسٹ ڈیموکریسی, آئی تھنک کوئی ایسی جگہ نہیں ہے. لیکن دیکھو ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ریکروٹمنٹ. وہ بھلے آپ پالیٹکس میں کر لیں, آپ بھلے فوج میں کر لیں, سرکاری جاب پر کر لیں, یا آپ ایون جو پرائیویٹ ادارے ہیں یا پرائیویٹ بزنسز ہیں ان میں بھی کر لیں نا, تو جو ہمارا ریکروٹمنٹ ہے نا وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ نہیں ہے. ہماری ریکروٹمنٹ ہر جگہ پر بہت مختلف لیولز کے اوپر ہر وقت ہو رہی ہوتی ہے, وچ از رانگ. ایونٹ باہر آپ دیکھیں تو کوئی جو آئی جی جو یا ان کا جو چیف آف پولیس ہوتا ہے وہ کبھی نہ کبھی اسٹریٹ کاپ ضرور رہا ہوتا ہے. ہی کانٹ بھی. ایک ریکروٹمنٹ لیول ایک ہے. آرمی کا جو جنرل ہے وہ بھرتی سپاہی ہوتا ہے,
کوئی ان کی ڈائریکٹ نہیں ہے. تو ہمارے نہیں وہ کیڈٹ ہی ہوتا ہے ایز ناٹ بٹ وہ جو بھی اس کو کہتے ہیں وہی ان کی, جیسے پاکستان میں ویسے ہی ہے. لیکن جو سب جو نہیں وہاں دو لیول ریکروٹمنٹ نہیں ہے, نہ کسی آرمی کی ہے پاکستان میں اور انڈیا میں ہے. امریکہ میں بھی ہے. امریکہ میں ایک آرمی ہوتی ہے جو ہوتے ہیں جو پرائیویٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ سولجرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں آپ زیادہ سے زیادہ سارجنٹ بن جائیں گے یا سارجنٹ میجر بن جائیں گے اینڈ یو آر اسٹل ناٹ اے کمیشنڈ آفیسر. اور کمیشنڈ آفیسر جو ہیں وہ ویسٹ پوائنٹ جاتے ہیں, وہاں پہ کیڈٹ بنتے ہیں اور وہ ڈائریکٹ آفیسر بنتے ہیں جیسے پاکستان میں. تو وقاص صاحب ماشاء اللہ لاہور میں ہی آپ نے تعلیم وغیرہ بھی لاہور میں ہی حاصل کی اور کافی وقت لاہور میں ہی آپ کا گزرا, رہتے بھی آپ کینٹ میں ہی رہے ہیں مجھے پتہ ہے. اور جو آپ کے ارد گرد کے کافی لوگ ہیں جن سے جو ہمارے کامن ملنے والے, وہ کہتے ہیں بڑے رنگین مزاج ہوتے تھے آپ اپنی جوانی میں, اور بڑا جو ہے ایک آپ نے لاہور میں ایک وقت دیکھا ہوا ہے. نہیں, میرا خیال ہے مجھے تھوڑا سا آپ کے جملے پہ اعتراض ہے کہ جوانی میں یہ آج بھی رنگین مزاج ہے. نہیں, آج بھی جوان ہے. سر میرا جوانی سے مطلب تھا آپ کا لڑکپن کا وقت. ہاں, وہ آپ کہہ سکتے ہیں. نہیں, وہ تو ایز جس طرح بھی تھا, جس طرح ہر ایک جو ہے جو کہ بہت زیادہ جو کیا کہہ لیں کہ جو ایک بہت زیادہ ڈپریسڈ انوائرمنٹ میں نہ ہو, اور نارمل جو بھی ہوتا ہے میرا خیال ہے وہ اس کا موٹر سائیکلوں پہ ینگ ایج میں گھومنا پھرنا, یہ وہ دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ ایز لانگ ایز آپ ایک لمٹ میں رہ کے آپ اپنی لائف کو گزارتے ہیں اور دوسروں کو آپ ناجائز تنگ نہیں کرتے. تو میرے لیے یہاں سے میں چلا گیا تھا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے کے امریکہ, تو آبویسلی وہاں کچھ چیزیں مجھے وہ سیکھیں میں نے. ایک چھوٹی سی بات جو تھی, پاکستان میں ہم لوگ جو آپ اب بھی کرتے ہیں کہ یار دوست ہیں, آپ ان کو کھلاتے پلاتے ہیں, سارا ان سے بھی کھاتے پیتے ہیں. تو وہاں پہ جب میں یونیورسٹی میں گیا, کیفیٹیریا میں جانا, اور وہاں پہ ہمارے کلاس فیلوز تھے, لڑکے لڑکیاں, ہم بیٹھے ہوتے تھے ڈفرینٹ ایریاز میں اپنی گپ شپ لگا رہے تھے. تو وہ جا کے وہاں سے اپنا فوڈ لے کے یو کم اور آپ کھاتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ وہ میں نے کوئی شرم نہیں دیکھی کہ آپ لا کے آپ خود ہی کھا رہے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ کھا رہا ہے یا نہیں کھا رہا, یا بھوکا ہے یا نہیں بھوکا, آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو آفر کر دیں. تو میں پاکستان سے گیا تھا, میں نے وہاں سے جو بھی لینا, اس میں چپس کہہ لیں, فرینچ فرائز یا اور بھی چیزیں, تو میرے ساتھ جو بیٹھے یا بیٹھی ہوتی تھی تو میں ان کو بھی آفر کرتا تھا, وہ بڑے آرام سے کھا پی لیتے تھے. آفٹر فیو ڈیز میں نے جو ہے وہ نوٹس کیا کہ یہ تو کھا لیتے ہیں, تو جب وہ اپنی چیزیں لے آئے وہ مجھے آفر نہیں کرتے. تو میں نے جو ایک پرانا خلیفہ تھا, اس کو پاکستانی تھا, میں نے کہا یار یہ گورے, یہ کہتا تم نے امریکن سسٹم کا نام نہیں سنا ہوا؟ تو میں نے کہا سنا تو تھا. کہتا یہی سسٹم ہے, اپنا اپنا. تو وہ چیزیں جو ہیں وہ تھیں. لیکن جو لوگ باہر گئے ہیں وہاں سے جو اچھی چیزیں انہوں نے دیکھی ہیں یا کچھ, میرا خیال ہے ان کو لا کے دوسروں کو ایجوکیٹ کرنا, ان کو ان چیزوں پہ موٹیویٹ کرنا, یہ ایک بیسک چیز ہے, بجائے اس کے کہ آپ گئے اور وہاں پہ رہ گئے اور وہاں کے سسٹم میں, اور یہاں پہ صرف آپ اس لیے آ رہے ہیں کہ آپ کو پروٹوکول مل رہا ہے سارا. کیونکہ میں نے دیکھا ہے, آئی ایم آلسو پارٹ آف دیٹ انفارچونیٹلی, کہ ہم وہاں پہ سیدھے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں, یہاں آ کے ہم اپنا پروٹوکول ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور بائی پاس کر رہے ہوتے ہیں سب لوگوں کو جو دیکھ رہے ہوتے ہیں سامنے. اٹس ویری امبیرسنگ. اور آپ کا سامان لے کے وہ آ رہے ہیں, دوسرے لوگ آ رہے ہیں, تو وہ چیزیں جو ہیں. اور میں نے وہاں پہ بڑے پاکستانی جو ہیں جو ویل سیٹلڈ ہو گئے ہیں, جنہوں نے پیسہ بہت بنا لیا, ان کو دیکھا ہے. ان میں شاید وہ کوئی بچپن یا جوانی کی کوئی ان کو حسرتیں رہ گئی تھیں کہ وہ پیسہ لا کے یہاں پہ اور وہ خرچتے ہیں, اور پھر وہ یہاں پہ پاور کے لیے یا اس کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں, اس تعلقات بنانے کے لیے تعلقات بھی بناتے ہیں. آئی اسٹل ریمبر, مجھے امریکہ میں ایک بہت بڑا بزنس مین تھا وہاں پہ, تو اس سے تعارف ہوا, جو ہمارا کامن دوست تھا. اس نے کہا کہ مصروف جو ہے ہر مہینے 20 لاکھ روپیہ اپنے علاقے میں خرچ کرتے ہیں. میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے, اسکول بناتے ہوں گے, کچھ ڈیولپمنٹ دستکاری یا وظیفے دیتے ہوں گے. تو انہوں نے کہا نہیں یہ کام نہیں کرتے, وہ
इलाके के SHO को, तहसीलदार को, AC को वो 2-3 लाख रुपया महीने का वैसे ही पहुंचा देते हैं, काम कोई नहीं है, सिर्फ इसलिए कि जब वो आए उनको प्रोटोकॉल हो, उनके काम ना रुके। तो जब ये मेंटेलिटी होगी आपकी, तो मैं अभी हमारा एक दोस्त था, उसके गांव गए, वेरी फ्लुएंट, और उसका बड़ा बिजनेस है IT का अमेरिका में। तो उसके गांव गए तो वो मेरे साथ एक ex-MNA थे वो इलाके के, तो वो उनको वो कह रहा है जी कि ये सड़क थोड़ी टूटी हुई है, वो बनवा दें आप फंड में से, वो कर दें सारा कुछ। तो हम जब वापस आ रहे थे तो मैंने उसको कहा कि सड़क तो बन जाएगी अगर इसके साथ तुम्हारे तलका ठीक है या इसके वोट हैं इस इलाके में, वरना तो नहीं बनेगी, ये कॉमन नॉर्म है। बट द लीस्ट यू कैन डू इज के तुम्हारी IT के इतने दुनिया के मुल्कों में कारोबार हैं और सेटअप है, तो आप इस छोटे से कस्बे या गांव में एक इनिशियल स्टेज पे IT ट्रेनिंग का इदारा बना लें, उसमें चाहे आप 20 या 50 कंप्यूटर रख दें, शिफ्टें कर दें, एक बॉयज़ की एक गर्ल्स की, उनको आप अगर बेसिक नो हाउ इसकी दे देते हैं और उनमें जो एक्सेल करते हैं उनको आप फिर फर्दर आगे अपने मेन सेटअप में ले जाएं। अगर नहीं भी ले जाते तो वो कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो उस चीज़ पे वो खामोश हो गए। तो ये चीज़ें जो हैं, ये हमें जब तक हम नहीं करेंगे और अपना सोचेंगे और हुकूमत की तरफ देखेंगे या बड़े अदारों की तरफ देखेंगे, तो हम मेरा नहीं ख्याल तरक्की कर सकेंगे जी। मॉरली हम लोग काफ़ी नीचे आ गए हैं वक्त के साथ। आई डोंट नो, कंपल्शंस भी हैं, मजबूरियां भी हैं, यू नेम इट, जिस तरह भी कह लें, लेकिन ये है कि दूसरों के लिए कुछ करने का जो हाँ वो जो है उनका अपने मुसीबतों को टालने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इन रियल टर्म्स किसी की जेन्युइन हेल्प करना जो है वो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे। इसीलिए मुल्क की भी कोई जेन्युइन हेल्प नहीं करता, कोई भी अवाम लास्ट में भी मुल्क के साथ कोई सिंसियर या फेयर थोड़ी है। सही है। आप के लिए व्हाट इज द सबसे ज़्यादा एडजस्ट करना जो है वो क्या चीज़ है, लाइक व्हेन यू कम बैक टू पाकिस्तान एंड व्हेन यू गो देयर, व्हाट्स द हार्डेस्ट थिंग फॉर यू टू एडजस्ट विद? देखिए, मैंने जिस तरह बताया ना कि वहाँ पे मैंने ये इक्वलिटी देखी है, वो कि आप उस पर मैंने एक कॉलम भी लिखा था जब मैं लास्ट ईयर गया था। मैंने कहा कि वहाँ पे हर एक का एक घर है और वो घर बहुत बड़ा नहीं होता। ऑफ कोर्स वहाँ बड़े बड़े घर भी हैं कुछ एरियाज़ में, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन उनमें रिटायरी भी हैं, उनमें सर्विंग भी हैं, उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं, उसमें बिजनेसमैन भी हैं, उसमें काम करने वाले भी हैं, सबके एक जैसे घर हैं। और हर बंदा जो है वो अपनी गाड़ी खुद ड्राइव कर रहा है, हर बंदा अपनी गाड़ी खुद धो रहा है, संडे वाले दिन अपना घास वो खुद कर रहा है। अगर कोई बहुत बूढ़ा हो गया है या कोई मसला है तो वो हेल्प ले लेते हैं, या मोहल्ले के बच्चे आगे कर देते हैं, पैसे देते हैं वो। तो जब वो मुल्क जो पूरी दुनिया को इमदाद भी दे रहा है, हर चीज़ दे रहा है, वो तो इन चीज़ों की तरफ आते नहीं है। हमारे यहाँ पे ये है कि हमारा खानसामा भी होना चाहिए, हमारा ड्राइवर भी होना चाहिए, हमारा सिक्योरिटी गार्ड भी होना चाहिए, हमारे पीछे जो गाड़ी चल रही है उसमें भी 2 बंदे होने चाहिए, एक सलूट मारने वाला होना चाहिए। आप अंदाज़ा लगाएं कि हम ज़्यादा मॉरली आगे हैं या वो हैं जो हमें भी पैसे दे रहे हैं, अफ्रीका में भी दे रहे हैं, वो फिलीपींस में भी दे रहे हैं, हर जगह दे रहे हैं और इन्फोर्स नहीं करते। वरना हम तो जहाँ देते हैं अपना फेथ ही अपनी चीज़ सामने ला के वो झंडा बुलंद करते हैं ना, तो वो चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन वो ह्यूमैनिटी उनके अंदर हमसे ज़्यादा, अनफॉर्चुनेटली हम ही से, मुसलमानों से सीखी है उन्होंने जो भी चीज़ है। तो वो चीज़ें देख के मुझे बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है। हम भी बड़े घरों में रहते हैं यहाँ पे और मुलाजम भी हैं, हर चीज़ है, लेकिन ये कि वो लोग जो ये सब चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं वो इन चीज़ों को अहमियत नहीं देते। वो तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने हमारी जो अच्छाइयाँ थी वो ले ली और उनसे तरक्की कर ली, और हमने वेस्टर्न की जो बुराइयाँ थी वो ले ली और हम वक्त में पीछे रह गए? इमरान साहब, वहाँ पे सब अच्छा नहीं है। हम ये कहें कि वो बहुत जो है ठीक है, खुशहाल हैं, हर चीज़ है, प्रॉब्लम्स वहाँ भी हैं। वो हमारे एक दोस्त डॉक्टर थे, वो मुझे बता रहे थे कि एक तो
یہ ڈرگس کی پرابلم جو ہے غریبوں میں تو شروع سے رہی ہے، تو وہاں پہ جو ہے جو بہت زیادہ امیر لوگ ہیں ان کے بچے بھی انفارچونیٹلی جو ہیں وہ ان چیزوں میں، نارکوٹکس اور ان چیزوں میں ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جنریشن جو ہے وہ بھی کافی برباد ہو رہی ہے. اور لوگ جو ہیں اب وہ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ فلاں ٹاؤن میں فلاں اسکول جو ہے وہاں پہ چونکہ ڈرگز زیادہ نہیں ہیں تو ہم بچوں کو ہم لے کے اس ٹاؤن میں موو ہو جائیں. تو ایشوز تو ہر جگہ اور پہ ہیں. ان ٹاؤنس کے یوزلی ٹیکسز بھی ہائی ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی جب آپ اچھی سروسز دیتے ہیں تو یو ہیو ٹو پے مور ٹیکسز، وہ تو اس طرح ہوتا ہے. لیکن یہ مسئلہ صرف ہمارے ادھر پاکستان میں بھی ہے جو، اور خاص کر کے جو کافی زیادہ جو امیر لوگ ہیں نا ان کے بچوں میں یہ بہت مسئلہ ہے. آپ جو پاکستان کے جتنے اس وقت ہائی اینڈ اسکولز یا یونیورسٹیز ہیں ان میں ڈرگ اب بڑا، یعنی اب تو برا ہی نہیں مانا جاتا. میرا خیال ہے آپ کی اس پہ کافی ریسرچ ہے اس چیز پہ، مجھے تو زیادہ علم نہیں ہے، بٹ نہیں سر میرے کیونکہ بچے جاتے ہیں. ہاں نہیں ون ہے، یہ الارمنگ ہے، اس میں یہ ایشو ہے، بالکل ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، وہ اس زمانے میں انہوں نے ایک موو چلائی کہ یہ جو ڈرگ ایڈکٹ ہیں جو یہ سڑکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں ادھر ادھر، تو دے شوڈ بی کنفائنڈ اور ایک جگہ پہ اس کا. پاکستان میں کیا؟ پاکستان کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ. تو وہ اس وقت جو بھی وزیر صاحب تھے یا جو بھی تھے یا وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے وزٹ کرنا ہے. تو وہ جو افسران تھے سمجھدار ہوتے ہیں، انہوں نے کہا سر آپ چھوڑیں ان کو، رہنے دیں. نہیں میں نے جانا ہے. تو وہ چلے گئے. تو جو پہلا ہی ان کو نشئی کہہ لیں یا ڈرگ ایڈکٹ کہہ لیں، تو وہ اس سے جب ملے ہیں تو اس کو کہا ہے کہ تم اچھے خاصے انسان ہو، تم نشہ کیوں کرتے ہو؟ لگتا تو نہیں تم نشہ کرتے ہو، اور تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو اور جس بندے نے ان کو پہلے لے کے گیا تھا اس نے ان سب کو کہا کہ یہ وزیر اعلیٰ صاحب ہیں یا وزیر صاحب ہیں یا جو بھی ہیں، ذرا تمیز سے بات کرنی ہے. تو جب اس نے پہلے سے سوال کیا تو اس نے کہا کہ جناب آپ تو وزیر اعلیٰ نہیں لگتے مجھے. وہ فوراً اگلے پہ گیا. تو اس اگلے سے سوال کیا، اس نے کہا کہ تم یہ نشہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تو وہ کہتا جناب اپنی سیٹ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ تو وہ وزیر صاحب یا وزیر اعلیٰ صاحب وہیں سے واپس چلے گئے. تو یہ وہی وزیر اعلیٰ تو نہیں تھے جو شروع میں ایک دو دن لوگوں کو کہتے رہے کہ میں پنجاب میں شہباز شریف لگ گیا ہوں؟ نہیں مجھے نہیں پتا، میرا نہیں خیال کہ وہ کہیں ایسی جگہ پہ گئے ہوں جہاں پہ کوئی پبلک ویلفیئر کی سوچ والا بندہ جاتا ہے. تو وہ بہرحال کوئی بھی ہو سکتا ہے. میں سر یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے ٹائم پر کالج میں یا جب ہم اسکول میں تھے یا جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو ہوتا تب بھی تھا سب کچھ نا، اور شاید ہم لوگ بھی سب کچھ کرتے تھے، لیکن ہم لوگ اس کے بارے میں اوپن نہیں ہوتے تھے. یعنی اگر میرا کوئی کلاس فیلو یا میرا کوئی دوست انٹل انلیس جو بہت کلوز فرینڈ ہو، کلوز نہیں ہے، تو اگر وہ لیٹ سے کوئی ڈرنک بھی کرتا ہے یا کوئی ایڈکٹ، اس کو ایڈکشن بھی ہے کسی چیز کی، تو وہ ایون اپنے دوستوں کو بھی بتاتا نہیں ہوتا تھا کیونکہ اس کو وہ برا سمجھا جاتا تھا. اب آج کے دور میں جو ہے نا وہ میں دیکھتا ہوں کہ اسکول کالجز میں وہ کہتے ہیں اچھا یو ڈونٹ اسموک اپ، تو تمہارا سین ہی کوئی نہیں ہے. مطلب اب سین بنانے کے لیے بھی یہ سب کچھ لوگ کر رہے ہیں. چیک اینڈ بیلنسز ختم ہو گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پیرنٹس بھی بیکاز آف سرٹن کنڈیشنز اکنامک یا دوسری، وہ بھی گیو اپ کر گئے ہیں کہ اب بہتر ہے کہ یہ جو جا رہے ہیں یہ اپنے خرچے خود ہی پورے کر لیں یا اپنا کوئی جو پارٹنر ہے وہ خود ہی تلاش کر لیں. تو اس کے نقصان یہ ہوا ہے کہ آلموسٹ میرا خیال ہے آئی کانٹ رائٹ، میں لکھ نہیں سکتا، 80% جو ہیں کالجز یا یونیورسٹیز اسپیشلی پرائیویٹ سیکٹر کی، اس میں ہر مور دین 80% دے آر ان ریلیشن شپ جو ہے اٹ ہیز بیکم ویری کامن. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آپ کا جو مین فوکس ہے کہ آپ نے ایجوکیشن پہ جانا ہے، آپ امریکہ رہے ہیں، آپ پڑھے بھی ہیں، آپ رہے ہیں، تو وہاں پہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اس میں جو بچہ بھی یونیورسٹی کالج میں ہوتا ہے اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں نے ڈگری بھی کرنی ہے، کل کو میں لون لے کے پڑھ رہا ہوں یا پیرنٹس پڑھا رہے ہیں تو رسپانسبلٹی ہے میری. یہاں پہ وہ کانسیپٹ ختم ہو گیا ہے ڈگریوں والا. اور یہ تو اسکینڈلس جو ہیں
سامنے نہیں آتے کہ یہاں پہ یہ چیز بھی ہوئی ہے کہ پروفیسرز جو ہیں وہ اچھے گریڈز یا پاس کرنے کے لیے وہ فیورز جو ہیں وہ لیتے ہیں اسٹوڈنٹس سے. تو جب اس حد تک چیز آ جائے اور دا پیپل ہو کنٹرول دیز تھنگس, جو وائس چانسلرس ہیں یا جو یونیورسٹیز کے مالک ہیں, انفارچونیٹلی دے آر ناٹ ٹرائنگ ٹو ڈو اینی تھنگ. آل دے نیڈ از کہ ہمارے پیسہ زیادہ آئے. فیکلٹی وہ بڑی پڑھی لکھی لے آئیں گے, پی ایچ ڈیز کی لائن لگی ہوگی, لیکن آپ آگے کنوے کیا کر رہے ہیں, ان کو ٹرین کیا کر رہے ہیں, یا وٹ دے آر گیٹنگ آؤٹ آف اٹ, نتھنگ. اس پہ کوئی بھی نہیں. آپ میں اگر یہ بند ہی ہے یا چل رہا ہے ابھی؟ چل رہا ہے. تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ الارمنگ چیز ہے, اور اس پہ جو ہے آواز اٹھانی چاہیے سب کو کہ یہاں پہ ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے, گورنمنٹ کے ادارے ہیں, اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کو وہاں پہ واچ ڈاگ ہوتے ہیں, دوسری چیزیں ہوتی ہیں. آپ ہمارے تو یہاں وکٹمز بھی نہیں نا آواز اٹھاتے. اب دیکھیں ہمارے یہاں یہ والا جو معاملہ ہے گریڈز کے لیے, پاس ہونے کے لیے, ان چیزوں کے لیے اسپیشلی میں نے دیکھا ہے کہ جو ہماری میڈیکل جتنی ہے نا اسٹڈیز, اس میں یہ چیز بہت زیادہ ہے. ایون بچے بہت بلیک میل ہوتے ہیں, ایون فار دی کہ اگر کوئی لڑکی ہے وہ چاہ رہی ہے کہ میرا جو ہاؤس جاب ہے وہ صرف دن میں ہو, رات میں نہ ہو, تو وہ آرام سے نہیں ہوتا. اس کی یہ سفارش ہے اگر وہ اس کا باپ ڈاکٹر ہے, یا پھر اسے کوئی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے ان چیزوں کے لیے. تو یہ ہمارے ینگ ڈاکٹرز نے اتنی ہمارے وہ یہاں پر ایک ٹائم پہ 2-4 سال پہلے ہر دوسرے دن وہ اسٹرائک کر دیتے تھے, لیکن ایجنڈا صرف ہوتا تھا ان کا کہ جی ہمارے پیسے بڑھا دیں. کبھی کسی نے اس بات پہ اسٹرائک نہیں کی کہ یار ہم وکٹمائز ہوتے ہیں یا ہم سے انفیئر مینس کے تھرو لوگ آگے جاتے ہیں. اب اگر کوئی پیسے دے کر یا کوئی کچھ بھی کر کے ڈاکٹر بن گیا ہے اور کسی کا علاج کر رہا ہے, تو وہ تو آپ نے نہیں آگے آنے والے جہاں اس نے علاج کرنا ہے وہ صحیح ڈاکٹر تو نہیں بنے گا نا. وہ بات صحیح ہے آپ کی, لیکن ہمارے فارچونیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں میڈیکل ایجوکیشن بھی ہماری جو ہے یہ کافی حد تک جو ہے کافی ملکوں سے بہتر ہے. یہاں پہ I'm not talking about private colleges, وہ تو اس میں بھی خیر پڑھنا تو پڑتا ہے. اس کے بعد جو ڈگری کے بعد جو آپ کی پریکٹیکل ٹریننگ ہے نا, اسپیشلی گورنمنٹ ہاسپٹلس میں, وہ اتنی اچھی ہے, اچھی آپ کہہ لیں بیکاز انفلکس اتنا ہے پیشنٹس کا, اینڈ یو ہیو ٹو ڈیل ود دوز پیشنٹس, ینگ ڈاکٹرس کو, کہ ان کی ٹریننگ بڑی اچھی ہو جاتی ہے. جو انفارچونیٹ پارٹ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ آپ, پھر میں وہ کمپیئر کروں گا, سلمان صاحب کہیں گے امریکہ کے ساتھ, امریکہ میں جو ڈین ہے یا جو پروفیسر ہے یا جو بھی ہے, اس کے ساتھ جو بھی ہے وہ اس کو جو ہے انسان اور اپنا کولیگ تصور کر کے وہ ان کو سکھاتے ہیں. ہمارے یہاں پہ جو پروفیسر یا سینئر ہے اس کے لیے جو ینگ ڈاکٹرز ہیں یا میڈیکل سینئر اسٹوڈنٹس ہیں یا دوسرے ہیں, دے آر لائک سلیوز. وہ ان کو سکھانا تو دور, وہ جب آتا ہے تو ہی ایکٹس لائک اے کنگ. تو جب آپ اس طرح سے ایکشن کریں گے اور اس طرح سے کریں گے تو وہ لرننگ پروسیس آپ کا جو ہے وہ کہاں جائے گا. تو آپ کا پورا سسٹم ہی جو ہے وہ پروٹوکول اور پاور بیسڈ ہوا ہے. ہیومینٹی اور یہ چیزیں جو ہیں یہ میرا نہیں خیال کہ پرویل کرتی ہیں. دیر آر فیو ڈاکٹرز, آئی نو اے ڈاکٹر جس نے اتنا اچھے طریقے سے اپنے جونیئرس کو ٹرینڈ کیا ہے, اینڈ بٹ دیز آر ویری فیو ایگزامپلس. دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو عمران اور آپ بات کر رہے ہیں کہ اس طرح جو ہے ٹیچرز وہ ایڈوانٹیج لیتے ہیں اسٹوڈنٹس کا, یہ تو پوری دنیا میں ہوتا ہے. سو پاکستان از ناٹ دی اونلی پلیس, دس ہیپنس ایوری ویئر. ہاں انسان ہر طرح ایک جیسا انسان ہر طرح ایک ہی, لیکن جب ان کی پکڑ ہو جاتی ہے نا تو ان کی پراپر پکڑ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور جو انڈر ایج لوگوں کے ساتھ کچھ کر رہے ہیں وہ سیکس افینڈرز بن جاتے ہیں فار لائف. دے ہیو ٹو رجسٹر. اور ڈر بھی رہتا ہے کہ پکڑے تو نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. اور جب پکڑے جائیں گے تو پھر پراپر ان کی پنشمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. And they can never work again, and they're ostracized from society کہ یہ sex offender ہے یا اس نے یہ کیا تھا یا وہ کیا تھا. یہاں پہ ایسی چیز ہو بھی جائے
یہاں تک کہ کوئی مرڈر کر لے, کسی کو ریپ کر لے یا جو مرضی کر لے, وہ اگلے دن چڑھا کے بیٹھا ہوتا ہے, وہ سٹوریاں سنا رہا ہوتا ہے, میں پھر SHO نو ہے کیا, پھر میں منسٹر دا فون کراتا تو پھر وہ مینوں لین آ گئے. دے آر bragging about stuff they've done. سو اس کا کیا آپ کے خیال سے ڈو یو تھنک وی نیڈ بیٹر punishments for these people, یا یہ کس طرح ہم روکیں گے اس کو؟ دیکھیے اس میں یہ تو آپ نے بڑی ایگزامپلس دی نا. ہائی ویز پہ, موٹر ویز پہ آپ ایوری ڈے یو سی کہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, بسیں الٹ جاتی ہیں, ٹکرا جاتی ہیں, ان کے ڈرائیور بچ جاتے ہیں. کبھی 100 بندہ پیسنجرز جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی, 50 کی ہو گئی. تو ڈونٹ یو تھنک کہ ایک سسٹم ہونا چاہیے کہ جو ڈرائیور ریکلیس ڈرائیونگ کرتا ہے اس کا پوائنٹ سسٹم ہونا چاہیے, اس کے لائسنس پہ یہ لکھا جائے کہ اس نے ایک ایکسیڈنٹ کیا, دوسرا کیا, تیسرا کیا. ہمارے خان تو وہ چیز ہے ہی نہیں. آپ ٹرک پہ بندہ مار کے آپ بس پہ آ جاتے ہیں, بس سے ویگن پہ آ جاتے ہیں, تو آپ ہوائی جہاز پہ آ جاتے ہیں. آپ کی پراپر اپروچ ہوتی ہے, تو آپ کہاں سے سرا پکڑیں گے اور کہاں پہ جائیں گے آپ؟ تو آپ تو یہ بھی نہیں کر سکتے. میں I'm not against یہ جو رکشاز ہیں یا وہ ہیں, میں تو سمجھتا ہوں یہ جس کو موٹر سائیکل رکشا کہتے ہیں, چنگچی یا دوسرے رکشاز, they are doing a great service because غریب بچے بچیاں اسکولوں کے یا کام کرنے والے وہ 20 روپے دے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ, پبلک گورنمنٹ ٹرانسپورٹ تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے ان کے پاس, تو وہ تو کر رہے ہیں. لیکن the least you can do is کہ آپ ان کے جو ڈرائیورس ہیں ان کے اگر لائسنس ہے یا لائسنس نہیں ہے, ان کا شناختی کارڈ ہے, تو اس کو ایک رجسٹر کر کے ایک کارڈ اس کے گلے میں تو ڈال دیں کہ پتہ چلے کہ یہ بندہ جو ہے کرمنل ہے یا دوسرا ہے, یا کہیں وہ مس بیہیو کرتا ہے پیسنجر خاتون یا کسی سے, تو ایٹ لیسٹ پتہ تو ہو کہ یہ کون ہے کون نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی ایزیلی مینیجیبل ہیں. چودھری صاحب کے دوست پولیس میں ہیں, آئی ایم شیور کہ کوئی ایک پولیس والا خود یہ کام کر سکتا ہے. اور جہاں پہ فائنانسز انوالو ہوتے ہیں, آئی نو آئی بین ان گورنمنٹ, تو وہاں بڑا مشکل ہوتا ہے ان چیزوں کا. لیکن جو سمجھدار یا اچھے یا محب وطن آفیسرز بے شمار ہیں ہمارے, وہ ریسورسز جنریٹ کر لیتے ہیں فرام پرائیویٹ سیکٹر کہ یار یہ نیکی کا کام ہے, اس کے لیے مطلب آئی ہیو ہرڈ کہ پولیس کی موٹر سائیکلیں تک بزنس مینوں نے دی ہیں یا اور بڑی چیزیں کی ہیں. کراچی کی ساری پولیس سر جو ہے وہ لوکل بزنس مین جو ہے وہ خرچہ اٹھاتے ہیں. ہر ایریے میں جو تھانہ ہے وہ انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے اپنا, یہ جو ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے وہاں پر, پولیس لائزن کمیٹی, CPLC اس کو کہتے ہیں. جی, تو ان کا اپارٹ فرام دس کہ وہ نیگوشیٹ وغیرہ کرتے ہیں کڈنیپنگ وغیرہ کے کیسز کو, اس کے علاوہ ان کا ایک بڑا کام یہی ہے کہ وہ مینیج کرتے ہیں تھانے کو کہ اچھا یہ تھانہ ہے, اس کی اتنی ضروریات ہیں, تو وہ اپنے اس ایریے کے لوگوں سے کراتے ہیں. یہ تو گورنمنٹ نہیں ہے, گورنمنٹ تو دے ہی نہیں رہی نا. تو جو 90% چلے شاید بہت زیادہ ہوگی, بٹ ایٹ لیسٹ کم سے کم مین جو شہر ہے, ساؤتھ کا ایریا ہے, ایسٹ کا ایریا ہے, جو ان دونوں ایریاز میں کم سے کم آئی تھنک 50 to 60% جو پولیس والوں کے پاس اکوپمنٹ ہے, جیسے گاڑی ہے, موبائل ہے, بائکس ہیں, یہ یوزلی ان پہ لکھا ہوتا ہے میڈی کیم, ٹچ می, تو پھر اسی لیے تو ڈفرینٹ کمپنیز ان کو دے دیتی ہیں اور برانڈنگ بھی کر دیتی ہیں. اسی لیے تو وہ انوینسیبل ہیں. دے نو کہ وہ جو مرضی کریں, انہوں نے فنڈ دینے ہیں پولیس والوں کو, پولیس والوں نے ان کو کیا کہنا ہے, سو وہ ان کو چھوٹا ہے جو مرضی کریں. نہیں, سارا ایسا نہیں ہوتا. پولیس کا نا دیکھیں, سب سے جو بھی سرکار آتی ہے نا جس بھی صوبے میں, ان کے پاس جو اپنے روزمرہ کے جو کام ہے نا ان کے, جس میں ان کا پیٹرول ہے, جس میں ان کی گارڈز ہیں, ڈرائیورز ہیں, یہ سارے کے سارے ہر صوبہ پولیس کے اوپر لوڈ ڈال دیتا. سو ایسا نہیں کہ پولیس کے پاس پیٹرول نہیں ہے, پولیس کے پاس پیٹرول ہے, لیکن وہ پیٹرول سارے کا سارا سرکار لے جائے گی. تو پاکستان میں 1-2 صوبوں میں یہی ہوتا رہا ہے کہ جو پولیس کا جتنا فیول ہے وہ اس صوبے کے CM کے ہیلی کاپٹر میں استعمال ہوتا ہے. ایون جو IG ہوتا ہے اس کا ہیلی کاپٹر ہوتا ہے, وہ اس کے پاس کبھی بھی نہیں ہوتا, وہ سٹنگ CM کے پاس ہوتا ہے. جو سٹنگ CM کا ہوتا ہے وہ اس نے اپنی جماعت کے لیڈر کو دیا ہوتا ہے. صحیح ہے. سو یہ پورا ایک سسٹم ہے ان کا جو اس میں چل رہا ہے. مگر اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر تو بالکل ہی لا اینڈ آرڈر نہیں رہے گا نا. آپ ابھی تک جو آپ کی ایٹ لیسٹ ایک موبیلٹی ہے, ہاں موبیلٹی ہے, اور آپ کو ہی سروس چاہیے نا آپ کو پولیس سے, تو وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے فنڈ بھی ہم کر دیتے ہیں.
لیکن یہ اگر اس طرح چلتا رہا تو کچھ ٹھیک بھی نہیں ہوگا, یہ تو ہم اسی میں پھنسے رہیں گے. تو یہاں کچھ ٹھیک ہوتا ہے نظر تو نہیں آتا. نہیں, آئی ایم شیور کہ اگر ریسورسز ہمارے انکریز کر جائیں, ہماری ریونیوز انکریز کر جائیں اور چیزیں بہتر ہو جائیں تو یہ چیز ہو سکتی ہے. بہتر ایسی ہوں گی نا کہ سب سے بڑا جو ریسورس ہے وہ تو لوگ ہیں نا, انسان ہے. اب ہمارے اس وقت میں دیکھتا ہوں جو پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ کے ایک ایریا میں نا جہاں 100 گھر ہیں تو ان میں سے شاید 2 یا 4 گھر ہوتے تھے جن کے بچے باہر جاتے تھے, کیونکہ وہ افورڈ بھی وہی لوگ کرتے تھے اور ایکسپوجر بھی ان کو ہی ہوتا تھا. اب یہ دونوں چیزیں جو افورڈیبلٹی فیکٹر اور جو ایکسپوجر فیکٹر ہے نا, یہ بہت ہر جگہ آ گیا ہے. تو اب لیٹ سے جو ایک نارمل سا بھی بندہ ہے نا جو شاید کسی حد تک افورڈ بھی نہیں کرتا, لیکن وہ اپنے بچے کو باہر بھیجا دیتا ہے پڑھنے کے لیے, ادھار لے لے گا, کوئی چیز بیچ دے گا, اور اس کے پیچھے صرف اس کی جو بیک گراؤنڈ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یار میرا بچہ باہر جائے گا, یار باہر پڑھے گا, باہر ہی سیٹ ہو جائے گا. 90% لوگ اس وجہ سے جاتے ہیں. جو پڑھے لکھے لوگ باہر سے پڑھ لکھ کے واپس آتے ہیں, اچھا وہ وہی لوگ ہیں جو آلریڈی کسی نہ کسی پاور ہاؤس سے کے بچے ہیں, وہ واپس آتے ہیں اپنی پاور کو انجوائے کرنے, اپنی پاور کو یوز کرنے کے لیے. آپ جتنے بھی وزیر ہیں اس وقت بھی ہماری, میرا خیال ہے نیشنل اسمبلی کو لے لیں, پروونشل اسمبلیز کو لے لیں, تو اگر میں غلط نہیں تو 30-35% سارے وہ لوگ ہیں جو فوراً اچھی یونیورسٹیوں سے پڑھ کر آئے ہوئے ہوں گے. مطلب بعض دفعہ آپ بندے کو دیکھتے ہیں اور آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں یونیورسٹی کا گریجویٹ ہے اور یہ کر کیا رہا ہے. تو یہ ہے, اب اس میں کچھ کر نہیں سکتے. صحیح ہے, لیکن یہ کہ موسٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پریولیجڈ کلاس ہے نا انہی کے بچے زیادہ باہر جاتے ہیں ایجوکیشن کے لیے. نہیں اب سر یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب ایک بڑا واضح فرق ہے نا. اب ایک نارمل جو لوگ ہیں نا وہ بھی اپنے بچے کو باہر بھیج دیتے ہیں. دیکھیں پہلے ایجوکیشن کے لیے آپ باہر جاتے تھے 2-4 ملک ہوتے تھے نا, اب تو لوگ چائنا بھیج دیتے ہیں, ازبکستان بھیج دیتے ہیں, چھوٹی ریاستوں میں بھیج دیتے ہیں جہاں خرچہ زیادہ نہیں. لیکن مائنڈ سیٹ یہ ہے باہر جائے وہاں سیٹ ہو جائے, یہ نہیں کہ وہ ایجوکیشن لے کر واپس آئے. اور پھر بچوں کا بھی اب مائنڈ سیٹ بہت زیادہ یہی ہے. تو جب تک یہ ہمارے پاس ایک نیچے سے انفلکس نہیں آئے گا نئے لوگوں کا, اچھے لوگوں کا, تو تب تک کیسے ملک ٹھیک ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس میں جو سب میں جو باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں نا, ہمارا بیانیہ تو بہت ہے اینٹی ویسٹ, اور چین ہمارا ہمالیہ سے بھی بڑا دوست ہے, رشیا جو ہے ہمیں اس سے دشمنی نہیں دوستی کرنی چاہیے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو بھی ہمارے بچے چائنا, رشیا یا ایسٹرن یورپ میں پڑھنے گئے ہیں, اس کے بعد ان میں سے کتنے % ہیں جو وہاں ایبزارو ہوئے ہیں یا جن کو جابز آفر ہوئی ہیں یا جن کی سیٹلمنٹ ہوئی ہے یا جن کی ریزیڈنسی ہوئی ہے؟ ناٹ اے سنگل. یہ ملک جو ہے وہاں واپس تو نہیں آئے نا سر. نہیں, وہ واپس آ جاتے ہیں. چائنا سے ڈگری کر کے یو کی ناٹ لیو دیئر, آپ یا واپس آئیں گے یا ویسٹ میں جائیں گے. ہاں, یا آپ کہیں آگے اور چلے جائیں گے. وہاں پہ رشیا بھی نہیں رہنے دیتا. تو ہم جو کلیم کرتے ہیں نا یہ ہمارے دوست ہیں, تو یہ بڑے عجیب سے دوست ہیں کہ آپ جائیں اور وہاں سے دین دے ول کک یو آؤٹ دا مومنٹ یو فنش یور ڈگری. اس کے بعد آپ وہاں نہیں رہ سکتے. کمپیئر ٹو دس آپ یو ایس سے, کینیڈا یا کسی بھی ملک چلے جائیں, آپ دے ہیو دیز پروگرامز. اگر آپ ماسٹرز کر لیا ہے تو آپ کو جاب ٹریننگ بھی ہے, آپ کے پاس کچھ سال بھی ہیں, دین یو گیٹ اسپانسرشپس. تو ورکنگ آورز بھی ملتے ہیں ان کنٹریز کے اندر. جو اگر وہ یہ کر رہے ہیں تو پھر ہمیں یہ چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ جو ہمارا خیال رکھ رہے ہیں تو ہم ان کو تھوڑی سی لیوریج دیں, ان کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ جو ہے اس کو وہ مائنڈ سیٹ نہ بنا لیں اینٹی ویسٹ والا یا اس قسم کا. بٹ ریلیشن شپ ہمیشہ 2 وے ہوتی ہے نا, 1 وے تو کہیں بھی نہیں ہوتی. ہماری طرف سے اگر 1 وے ہوگی تو اگلوں کی طرف سے بھی 1 وے ہو جائے گی. ہماری طرف سے تو 1 وے ہی ہے نا, جو سینٹیمنٹ لوگوں کا ہوتا ہے یہاں پہ وہ. ویری ٹرو. اچھا وقاص صاحب, آر یو آپٹمسٹک اباؤٹ دا فیوچر آف پاکستان؟ دیکھیں جی, ہماری یوتھ جو ہے وہ اس وقت کافی وائبرنٹ ہے اور وہ بڑے دے آر تھنکنگ اینڈ اٹس اے ویری پازیٹیو تھنگ. چاہے اس میں آپ سوشل میڈیا کی اویئرنیس کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, صرف بات یہ ہے کہ ان کو آپ نے ڈائریکشن دینی ہے ایک. اور وہ میں بار بار یہی پوائنٹ ریز کر رہا ہوں کہ آپ ان کو رائٹ ڈائریکشنس میں فوکس کر کے ان کو وہ کریں تو یوتھ دے کین ڈو میریکلس. میں نے آپ کو بتایا ہمارے ایک دوست ڈاکٹر ہی کیم فرام یو ایس سے, اور انہوں نے مجھے بتایا, پرانے کنگ ایڈورڈ کے تھے, انہوں نے کہا کہ اس دفعہ جو ریزیڈنسی میچنگ ہوئی ہے جو لاسٹ ایئر تھی اس سے 100 سیٹس زیادہ
हमारे डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने किया है, ऑल्दो इट्स गेटिंग टफर हर गुजरते दिन के साथ, लेकिन एज़ कम्पेयर टू हम हर चीज़ में इंडिया से कंपेयर करते हैं ना, बट इट्स ए बिग कंट्री, उसकी पॉपुलेशन देखें तो अगर उनके से अबाउट 2000 हुए हैं और हमारे उससे 40% हुए हैं, तो इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट देखा Considering जाए। their population and हाँ ours. जी, वो सारा कुछ और रिसोर्सेज, वो उनके डायरेक्टर्स हैं वहाँ पे, दे हेल्प देम। तो अब हमारे जो बच्चे हैं आईटी में भी, लेकिन ये है कि आईटी में अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। इंडिया ने अपने स्कूल लेवल से उनके एजुकेशन सिस्टम को उसमें मैं ज्ञानी हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि दिल्ली में और दूसरे शहरों में ना सिर्फ वो टेक्निकल एजुकेशन, दे टीच देम फॉरेन लैंग्वेजेस। तो हमारे नर्सेस या पैरामेडिकल स्टाफ की दिस इज ग्रेट डिमांड, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ना अंग्रेज़ी आती है, ना वहाँ के एग्ज़ाम्स पास कर सकते हैं। तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ के आप उनका जो एक सिस्टम है उसको आप शुरू से अडॉप्ट करके यू फोकस ऑन दैट एंड देन यू कैन गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। तो वो चीज़ें आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। दिल्ली का अब जो सीएम है, दिल्ली इज़ कैपिटल ना, तो कैपिटल का चीफ मिनिस्टर है उनका अलहदा एक, तो वो एक मेरे ख्याल उनकी कोई आम पार्टी या कुछ उसका बंदा है, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो वो जब आया है गवर्नमेंट में तो उसने उस अपनी वो यानी गवर्नमेंट में आने से पहले भी उसके एजेंडे में था ये कि जो सरकारी स्कूल हैं उनको उनका जो बार है इतना ज़्यादा रेस कर दो कि जो प्राइवेट स्कूल जाने वाले बच्चे हैं दे शुड कम टू लीव द प्राइवेट एंड कम टू द सरकारी स्कूल। और उसने पिछले 2 सालों में ये कर दिया। एट द मोमेंट जो दिल्ली के बेहतरीन प्राइवेट स्कूल्स थे उनसे बच्चे छोड़कर अब उनके गवर्नमेंट के स्कूल्स में जा रहे हैं, बिकॉज गवर्नमेंट स्कूल्स ने अपने बार बहुत रेस कर दिए हैं एजुकेशन वाइज। सही है, बिल्कुल। तो मैं तो ये कहता हूँ कि एटलीस्ट हमें हम दिल से ना भी करना चाहिए, दिखावे के लिए करना चाहिए ना, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए हमारी मिनिस्टर्स के पास या बड़े लोगों के पास 1000 सीसी गाड़ी होनी चाहिए। क्या फ़र्क पड़ता है, आप एक 2800 सीसी की गाड़ी जो है 8 सिलेंडर जो कार 4 किलोमीटर करती है गैलन में, आप उसके बजाय दूसरी गाड़ी, हाँ ठीक है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हैं फील्ड की वहाँ पे आप रखें, वहाँ भी लो पावर की हो सकती है, मैं उसमें जो है, बट ये नामो नमूद दिखावा जो है वो उसके बगैर भी तो गुजारा हो सकता है ना। तो यू हैव टू स्टार्ट विद समथिंग। यहाँ पे ये है कि जी अब लोग जो है सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी देख रहे हैं, दिस इज अ सिंपल सोल्यूशन कि आप जी प्राइवेट नंबर लगा लें, वीगो डाले पे या उस पे ग्रीन प्लेट हटा लें, कौन देखेगा, कौन चेक करेगा। तो ये चीज़ें जब तक हम उसको कहीं से शुरू नहीं करेंगे तो ना लोगों में जो है वो जज्बा पैदा होगा कि यार हम भी सेक्रीफाइस करें और ये भी हमारे साथ कर रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं होगी। हम बिलों में डालते जाएंगे, हम उनको जो है क्रश करते जाएंगे, तो सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, वो हमें नहीं लाना। तो उसके लिए जो गवर्नमेंट है उसका मेजर रोल मैं ये समझता हूँ, और मीडिया का भी रोल होना चाहिए। ये जिस तरह आज वी हैड ए वंडरफुल डिस्कशन, तो मैं समझता हूँ कि अगर हमारी बातें चंद लोगों तक भी पहुँच जाएं जो मैटर करते हैं या जो नहीं भी मैटर करते, तो वो हमारा जो फ़र्ज़ है हम पूरा कर रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ बातें करने तक ना रहें, हम खुद भी उन चीज़ों को अप्लाई करें अपने ऊपर, दैट इज़ द थिंग। वेरी ट्रू जी। वक्त कम है लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा है आपसे बातें करते हुए। अभी हमने आपसे आपका क्योंकि काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर भी, तो आपसे वो खालिस्तान मूवमेंट पर भी बात करनी थी, लेकिन अब टाइम कम है, तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ और मज़ीद भी एक आधा शो करेंगे। डेफिनेटली जी। Pleasure having you, Vikas Saab. Thank you for coming to our podcast. उम्मीद है कि आपको भी मज़ा आया होगा। डेफिनेटली जी, वी हैड ए वंडरफुल डिस्कशन। बहुत शुक्रिया जनाब। Zabardast. Ladies and gentlemen, thank you for watching Khali Dialogue. Goodbye. अल्लाह।